السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس کہانی کی فرمائش ہم سے کی ہے اشفاق رضا محمد نے۔ ناول کا نام ہے رنگ ریز میرے، مصنفہ ہیں عفت سحر طاہر۔ قسط نمبر 14۔ وہ جب سے سٹور میں آئی تھی اس کا موڈ بگڑا ہوا تھا۔ ایک کسٹمر سے بھی وہ بلا وجہ ہی الجھ پڑی تو حیان نے آ کر آمنہ کو جھاڑ دیا۔ مجھے چھٹی چاہیے، میں نے گھر جانا ہے، آمنہ نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ چپ کر کے کام کرو، سٹور پر آ کر چھٹی نہیں مل سکتی۔ اگر اتنی ہی سستی تھی تو گھر سے ہی نہ آتی۔ حیان لگی لپٹی تو رکھتا ہی نہیں تھا۔ عائشہ جلدی سے اپنی کسٹمر کو فارغ کر کے ان کی طرف آئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ تم نے اپنا کاؤنٹر کیوں چھوڑا ہے؟ حیان نے اسے گھرکا۔ آج کی غیر حاضری لگا کے پیسے کاٹ لینا میرے۔ عائشہ تڑکی تو وہ خجل سا ہو گیا، مگر پھر بگڑتے ہوئے اپنی خجالت کو چھپانے لگا۔ اس کو بھی تو سمجھاؤ بزنس خراب مت کرے، موڈ خراب ہے تو سٹور سے باہر جا کر چیخ چلائے، لیکن جب کام پہ آ ہی گئی ہے تو کم از کم کسٹمرز کے ساتھ تو روکھا رویہ نہ اپنائے۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، تم نے مجھے مجبور کیا ہے ایسا رویہ اپنانے کے لیے۔ ایک ذرا سا کام کیا کہہ دیا، سر پہ چڑھے آ رہے ہو تم۔ کام بھی وہ جسے پورا کرنے کا تم مجھ سے وعدہ کر چکے ہو، زبان دے چکے ہو۔ آمنہ تل ملائی تو عائشہ نے اس کے نڈر انداز کو پسندیدگی سے دیکھا۔ کوئی تو تھا جو اس کے بھائی پر سوا سیر تھا۔ کام کے اوقات میں تمہارا باس ہوں، جو معاملات سٹور کے باہر ڈسکس ہوئے ہیں ان کا تذکرہ تم سٹور کے اندر کسی صورت نہیں کر سکتی، اور نہ ہی میرا بزنس خراب کر سکتی ہو، سمجھی؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ عائشہ اپنے بھائی کی اصول پسندی اور کاروبار سے محبت پر اش اش کر اٹھی۔ آنکھ بچا کر آمنہ کو بات ختم کرنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے اپنے کاؤنٹر پر جا کھڑی ہوئی۔ وہ فاتحانہ نظروں سے عائشہ کو دیکھتے ہوئے واپس گیا تھا۔ عائشہ سر جھٹکتی اس کی طرف آ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنی شدت پسند ہو رہی ہو؟ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے عائشہ۔ مجھے لگ رہا ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ میں زید کو کھوتی جا رہی ہوں۔ وہ مزید مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے آمنہ، اب جب کہ منزل کی طرف قدم بڑھا ہی رہی ہو تو منفیت کو نکال دو دل و دماغ سے، عائشہ نے اسے نصیحت کی۔ سوچوں پہ اپنا اختیار تھوڑی ہے، اوپر سے تمہارا جلاد بھائی، مجال ہے جو کوئی اندر کی خبر دے جائے، مجھے تھوڑی سی تسلی ہی ہو جاتی۔ وہ بگڑی، جب کام ہو جائے گا تو وہ بتا دے گا، اس سے پہلے ایک لفظ نہیں نکالے گا منہ سے۔ اب جبکہ اس کی عادت کا اچھی طرح پتہ ہے تو تم خامخواہ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اس سے کیا فائدہ ملے گا تمہیں؟ عائشہ نے متحمل انداز میں اسے سمجھایا تو وہ بے بسی سے مسکین سی شکل بنا کر اسے دیکھنے لگی۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے اس کے دونوں رخساروں پر باری باری بوسہ دیا۔ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ اس نے مسکرا کر دعا دی تو آمنہ کا دل بھی ٹھہرنے لگا۔ وہ سست روی سے ساس پین میں پانی ڈال کر چولہے پہ رکھ رہی تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ حیان کھڑوس کا نام دیکھ کر اس کا منہ بنا۔ عائشہ آج اکیلی ہی سٹور پر گئی تھی۔ آمنہ نے بڑے دھڑلے سے چھٹی کر لی۔ اس کے خیال میں باس کو پتہ چلنا چاہیے کہ ورکر ناراض ہے، ورنہ تو یوں ہی ڈانٹ کر وہ بھول جایا کرے گا۔ گویا یہ چھٹی باس کو نصیحت دلانے کے لیے تھی۔ تمہارا ویزا لگ گیا ہے، حیان نے چھوٹتے ہی خوشخبری سنا دی۔ لو جی، کون سا غصہ اور کیسی ناراضگی! آمنہ کی ساری سازش ناکام ہو گئی۔ اللہ! وہ بے ساختہ چیخ اٹھی تو حیان نے بے اختیار موبائل کان سے دور کیا۔ کیا واقعی سچ کہہ رہے ہو تم؟ میرا تم سے مذاق تو بہرحال نہیں ہے، وہ تحمل سے بولا۔ ہاں، تم جیسا کھڑوس شخص کسی کے ساتھ مذاق کا رشتہ رکھ بھی نہیں سکتا۔ وہ کھلکھلائی، بے حد خوشی میں دھیان نہیں رہا تھا کہ فی الحال وہ نیا نیا ہی صحیح مگر اس کے محسن کے عہدے پر براجمان ہو چکا تھا، اور ایسی بات کرنا اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور وہ میرے موبائل کا کیا بنا؟ نیا لے تو لیا ہے، دفع کرو اسے۔ نہیں، اس میں میرے سارے رابطہ نمبرز ہیں، افسوس کہ میں نے سم میں محفوظ نہیں کیے، ورنہ موبائل تو پھینک ہی دیتی۔ تم اسے لازمی ٹھیک کروانا پلیز، اس میں زیاد کا نمبر ہے۔ وہ بے اختیار بولی، دوسری طرف ایک دم خاموشی چھا گئی۔
ہر چیز کی فکر ہے تمہیں، لیکن ایک بار بھی تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میرا بھی ویزا لگا ہے کہ نہیں۔ وہ سلگ کر بولا تو آمنہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اوہ سو سوری، یہ تو مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ دونوں کا ویزا لگ گیا ہے، وزٹ ویزا ہے 15 دنوں کا، وہ بتا رہا تھا۔ مگر آمنہ کو کسی بھی تفصیل کی اب پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس زیاد وسیم کے دیس جانا چاہتی تھی، ان ہواؤں میں جینا چاہتی تھی جہاں وہ سانس لے رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ حیانت شافع، میں تمہارے اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گی انشاءاللہ۔ وہ متشکر سی بولی تو اسے ہوٹل کی بکنگ کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہوئے حیان خاموش ہو گیا۔ بس تم دعا کرو کہ زید مجھے مل جائے، وہ جذب سے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، آواز کٹ رہی ہے تمہاری، کل سٹور پہ آؤ گی تو تاریخ اور وقت بتاؤں گا۔ اس نے جلدی سے مزید کچھ سنے بغیر لائن کاٹ دی۔ آمنہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ یا اللہ شکر ہے تیرا۔ بالکل غیر متوقع طور پر تیسرے روز زیاد ان دونوں کو لینے خود پہنچ گیا تو ابا گھر پر ہی تھے، لیکن کمرے سے نہ نکلے۔ اماں اسے چائے پانی کا پوچھ کر کمرے میں لے آئیں۔ جو بھی ہوا جیسا بھی صحیح، داماد آیا ہے گھر میں، سلام دعا تو کر لیتے آپ۔ اماں رہ نہ پائیں تو کہہ ہی دیا۔ انہوں نے تیز نظروں سے بیوی کو دیکھا۔ جتنا کر رہا ہوں نا وہ بھی میری برداشت سے باہر ہے، شکر کرو وہ دونوں اس گھر میں قدم رکھ پائے ہیں۔ اماں چپ چاپ کان لپیٹے باہر آ گئیں۔ حریم کو اماں کا اکیلے کمرے سے نکلنا ساری صورتحال بتا گیا۔ وہ خاموشی کے ساتھ اماں اور طوبہ سے مل کر نکل آئی۔ زیاد نے اس کا سفری بیگ اٹھا لیا۔ گھر آ کر وہ عجیب سے اوہام اور خوف کا شکار تھی۔ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ زیاد کو کس طرح بتائے، یہ خوشخبری یا پھر بری خبر۔ رات کا کھانا اس نے برائے نام ہی کھایا، ایک تو پریشانی، دوسرے چکن اور مٹن کی خوشبو سونگھ کر ویسے ہی دل خراب ہو رہا تھا۔ وہ میرب کو نزہت بیگم کی گود میں چھوڑ کر ہی اٹھ گئی۔ وہ میرب کو لیے کمرے میں آیا تو حریم سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ میرب کو اس کے پاس لٹا کر وہ سیدھا ہوا، کپڑے بدل کر آیا اور اپنا تکیہ اٹھا کر حسب عادت بستر جھاڑنے لگا تو تکیے پر ایک طے شدہ کاغذ دیکھ کر ٹھٹکا۔ اس نے ناسمجھی کے انداز میں حریم کو دیکھتے ہوئے کاغذ کی تہیں کھولی اور اس کے متن پہ نظر دوڑائی۔ پریگنینسی پازیٹیو رپورٹ دیکھ کر زیاد دم بخود رہ گیا۔ اس نے بے اختیار آنکھوں پہ بازو رکھ کر سونے کا تاثر دیتی حریم کی طرف دیکھا تھا۔ طوبہ نے دروازہ کھولا تو ابا کو 2 آدمیوں کے سہارے لہو لہان کپڑوں اور ماتھے پہ کی گئی پٹیوں میں دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی آواز پہ اماں افتاؤ خیزاں صحن میں نکلی۔ مصطفیٰ احمد کی حالت دیکھ کر ان کا دل کسی نے کچل ہی ڈالا۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا مین روڈ پر، کار نے اڑا کر ہی رکھ دیا، اللہ نے جان بچا لی بس۔ وہ لوگ انہیں کمرے تک چھوڑ کر گئے تھے۔ اماں نے جلدی سے انہیں صاف کپڑے بدلوائے اور ایک گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے کو دی۔ نیک بخت اپنے ٹوٹ کے رہنے دو، ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں میں۔ ابا نے نرمی سے انہیں ٹوکا تو اماں کے رکے آنسو بہہ نکلے۔ میرا تو دل پھٹ رہا ہے حریم کے ابا، پتہ نہیں کیسے میں ضبط کر رہی ہوں۔ اللہ نے جان بچا لی بس یہ سوچو، اور ہاں زیادہ شور مچا کر پورے خاندان کو بتانے کی ضرورت نہیں، خام خواہ لائن لگ جائے گی عیادت کرنے والوں کی۔ ابا نے نصیحت کی تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جہاز کے پہیوں نے رن وے کو چھوا تو آمنہ کا دل جیسے خوشی سے بھر گیا۔ اس کی خوشی دیکھ کر حیان نے گہری سانس بھری۔ یہ تمہارا موبائل ٹھیک ہو گیا تھا۔ حیان نے ایئرپورٹ کی حدود سے نکلتے ہوئے اس کا موبائل اسے تھماتے ہوئے آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے اور ٹیکسی دیکھنے لگا۔ غیر ملکی مسافروں پر ڈرائیور ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ وہ ٹیکسی کر کے سیدھا اسی ہوٹل میں آئے جہاں حیان اپنے کسی دوست کے ذریعے آن لائن 2 کمروں کی بکنگ کروا چکا تھا۔ حیان نے اگلے ہی روز اس کا موبائل انٹرنیشنل رومنگ پہ کروا دیا تھا۔ آمنہ اس کی شکر گزار ہوئی۔ اب وہ جلدی سے رابطہ نمبروں کی لسٹ چیک کر رہی تھی۔ زیاد کا نمبر سامنے آتے ہی اس نے اپنے پورے وجود میں عجیب سی طاقت بھرتی محسوس کی۔ جلدی سے اس کا نمبر ملایا تو اس روز کی طرح پھر سے بیل جانے لگی۔ آمنہ کا دل رک رک کر دھڑکنے لگا۔ ہیلو کیتھ، دوسری طرف سے کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ زیاد کا بے تاب سا لہجہ سن کر آمنہ کے حلق میں آنسوؤں کا گولہ اٹک گیا۔ وہ اس کی بے تابانہ پکار کے جواب میں کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ حیان عجیب سے احساسات میں گھرا اس کا جذبات سے پر چہرہ دیکھ رہا تھا۔
میں نے تم سے کہا تھا کہ حریم کا جینا مشکل کر دو، اسے میسیجز کرو، دھمکیاں دو، کچھ بھی کرو، اسے چین کی سانس نہیں آنی چاہیے۔ وہ زلفی پہ برس رہی تھی۔ پیسے کی پرواہ مت کرو، پہلے سے بھی ڈبل ہوگا اگر وہ لڑکی طلاق لے کر وہاں سے دفع ہو جائے۔ درست لہجے میں کہتی کہیں سے وہ بظاہر نرم و نازک دکھنے والی مائرہ عباس نہیں لگتی تھی۔ وہ بات مکمل کر کے پلٹی تو شازل کو دروازے میں کھڑے بے یقینی سے خود کو دیکھتے پا کر مائرہ کی سانس حلق میں ہی اٹک گئی۔ وہ ابھی فیکٹری وزٹ کر کے آیا تھا، لنچ ٹائم پہ اب گھر ہی جانا تھا۔ حریم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس کا لنچ گھر سے نہیں آ رہا تھا۔ وہ ابھی اٹھنے کی بابت سوچ ہی رہا تھا کہ موبائل کی رنگ ٹون بجنے لگی۔ اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکائے سستی سے موبائل کو دیکھا اور پھر کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ کیتھی اور اس کی تصویر کیتھی کالنگ کے ساتھ موبائل سکرین پر جگمگا رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو کیتھ، اس نے بے تابی سے پکارا، 2 بار 3 بار، مگر دوسری طرف سے بے ترتیب اور ٹوٹی ہوئی سانسوں کے علاوہ کوئی آواز نہ آئی۔ اس کے باوجود زیاد وسیم کو علم ہو گیا کہ دوسری طرف کیتھ ہی تھی۔ کیتھ، زیاد نے ایک بار پھر بے قراری سے اس کا نام پکارا تھا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے کتنا ڈھونڈا تمہیں، اور اب کہاں ہو؟ وہ بے تاب لہجے میں کہتا گویا سب کچھ ہی جان لینا چاہتا تھا۔ بہت لمبی کہانی ہے، ملو گے تو تفصیل سے بتاؤں گی، بشاشت سے کہتے ہوئے بھی اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی گھلی ہوئی تھی۔ کہاں ہو تم کیتھ؟ کیتھ نہیں، آمنہ، وہ بے اختیار اسے ٹوک گئی۔ زیاد لمحہ بھر قوت گویائی سے محروم ہوا تھا۔ مجھے پتا تھا، میرا دل کہتا تھا کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہوگا، اسی لیے تمہیں انڈر گراؤنڈ جانا پڑا ہوگا۔ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ وہ بے حد جذباتی ہو گیا تھا۔ مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ میں کسی کے پاس تمہارے لیے پیغام چھوڑ سکوں یا تمہیں کال کر سکوں۔ میرا سیل فون چھین لیا گیا تھا، اور واقعی مجھے سب کی نظروں سے چھپا دیا گیا، خاص طور پر تم مجھے نہ ڈھونڈ سکو۔ آمنہ کی بھیگی ہوئی آواز مسکرا رہی تھی۔ ان لوگوں نے چھوڑا کیسے تمہیں؟ وہ تو سنا ہے دماغ سے کھرچ کر نکال دیتے ہیں باغی خیالات کو، زیاد نے بے ساختہ کہا۔ ابھی صرف گھر والوں کو پتا چلا تھا، مام، ڈیڈ اور ڈینیل کو۔ مجھے انڈر گراؤنڈ کر کے گھر سیل کر دیا گیا، مجھے بیڑیاں ڈال کر رکھا گیا تھا۔ گھر والوں نے میری محبت میں مجبور ہو کر کمیونٹی والوں کو میرے مذہب تبدیل کرنے کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی، اور خود ہی سختی کر کے میرا برین واش کرتے رہے۔ لیکن میں اللہ کے کرم کی وجہ سے متزلزل نہیں ہوئی اور ایمان کی روشنی کو نہیں چھوڑا۔ پھر ایک روز ڈینی کو ترس آ گیا۔ دراصل وہ سمجھ گیا تھا کہ میں مر جاؤں گی لیکن اس راہ سے واپس نہیں پلٹوں گی۔ اس نے مجھے فرار کروا کے عائشہ کے حوالے کر دیا، اور کچھ مہینوں کے بعد جب میرے نئے نام سے نہ جانے کس طرح پیپرز بن گئے تو مجھے عائشہ کے ساتھ ترکی بھیج دیا۔ اس کا نمبر تو ہے میرے پاس لیکن رابطہ نہیں۔ وہ غصہ ہے مجھ پہ، اس لیے کال اٹینڈ نہیں کرتا۔ میں بھی انتظار میں ہوں اس دن کی جب وہ یہ ناراضی بھول کر پھر سے میرا پیارا دوست بن جائے گا۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز آخری جملے تک آنسوؤں میں ڈوب گئی تھی۔ انشاءاللہ وہ ضرور آئے گا دن، کیتھ، میرا مطلب آمنہ، وہ خلوص دل سے کہتے ہوئے آخر میں اس کے نام کی تصحیح کر کے مسکرایا۔ انشاءاللہ، وہ دل سے بولی۔ اب بتاؤ کہاں ہو اس وقت، اور اکیلی ہو یا کسی کے ساتھ ہو؟ وہ پوچھنے لگا۔ حیان ساتھ ہے میرے، عائشہ کا بڑا بھائی، آمنہ نے اسے بتایا۔ میں اسلام آباد میں ہوں، تم مجھے ایڈریس اور لوکیشن سینڈ کر دو بس۔ ہم پلین سے لاہور پہنچیں گے اور وہاں سے تمہارے پاس۔ اس کی آواز میں ٹھہراؤ اور گہرے سکون کی سی کیفیت تھی۔ زیاد کا دل بھرانے لگا۔ تم میرے دل کی پہلی خواہش ہو آمنہ۔ نہ جانے کیوں بے اختیار ہی اس نے اعتراف کیا تھا۔ سیم ہیئر، یہاں بھی ایسا ہی ہے، آمنہ نے جذب سے کہا تھا۔ بس اب رشتہ ڈھونڈو اس نالائق کا اور اسے کسی طرف لگاؤ، ورنہ یہ تو آوارہ نکمے دوستوں کے ساتھ مل کر ساری کمائی اڑا دے گا۔ پھپھا نے بڑی ہی مشکل اور گالی گلوچ کے بعد بمشکل زلفی سے آدھے روپے نکلوائے تھے۔ آپ نے بھی تو حد ہی کر دی، اپنی دفعہ تو 3000 دیتے ہوئے 500 گالیاں بھی دیتے تھے، اور اس سے 25,000 نکلوا لیے۔ وہ کہہ بھی رہا تھا کہ نئی موٹر سائیکل لینی ہے۔ نصرت بیگم خفگی سے بولی۔
تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو اولاد کی حمایت کر کر کے اسے ہاتھ سے نکال دیتی ہیں اور پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے روتی ہیں۔ انہوں نے پیسے واسکٹ کی جیب میں گھسیٹتے ہوئے انہیں گھرکا۔ لو، اب اگر اس کی شادی ہی کرنی ہے تو یہ پیسے اپنی جیب میں کیوں گھسیڑ رہے ہو؟ مجھے دو، میں الگ کر کے رکھ دیتی ہوں۔ نصرت بیگم تڑپی۔ ہاں تجھے دے دوں تاکہ تو بری کے نام پہ لال ہرے نیلے سوٹ اٹھا لائے اور باقی کھا اڑا دے، پھپھا نے طنز کیا۔ اس کے پاس 25,000 ہے پورا، اس سے کہہ کے نکلوا لے۔ شادی کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، پیسہ۔ نہ تو تم نے کون سی شادی کرنی ہے اس عمر میں، تم نے بھی تو 25 کا 25 جیب میں ڈال لیا ہے۔ نصرت بیگم سلگی۔ کم عقل عورت، سٹور کا مال لاؤں گا، کب سے فریزر لینے کا سوچ رہا تھا آئس کریم رکھنے کے لیے، کوئی سیکنڈ ہینڈ دیکھ لوں گا۔ پھپھا کی سوچ کاروبار کو بڑھانے سے آگے نہیں جاتی تھی، اب بھی اطمینان سے کہہ کر نکل گئے اور پیچھے نصرت بیگم اکیلی کلسنے کو رہ گئیں۔ پالے پوسے ہر قسم کی ڈیوٹی دے ماں اور جیب گرم ہو ابا حضور کی، حد ہے۔ اور یہ کمبخت زلفی، آ لینے دو، کیسے کڑکتے نوٹ جیب میں ڈال کر بھاگا ہے، میری ایمانداری کا انعام ہی دے دیتا کم از کم۔ نصرت بیگم کو رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ اگر وہ مکر جاتی تو یہ پیسے ان کے بھی ہو سکتے تھے۔ زلفی تو ویسے بھی کام پر لگ گیا تھا، تھوڑا چیخ چلا کر مزید پیسے کما سکتا تھا۔ نصرت بیگم کو سارا دن رہ رہ کر اپنی نادانی کا خیال آتا رہا۔ لیکن زلفی گھر آیا تو ان کی ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ وہ پرانی موٹر سائیکل بیچ کر اس میں پیسے ڈال کر نئی موٹر سائیکل لے آیا تھا۔ کیا بات ہے اماں خوش نہیں لگ رہی؟ اپنی نئی موٹر سائیکل کو بلا وجہ ہی اچھی طرح جھاڑ پہنچ کر جب ذرا شوق مدھم پڑا تو وہ نصرت بیگم کی خاموشی پہ ٹھٹکا۔ میں تو بہت خوش ہوں، 10,000 میرے ہاتھ پہ جو تو نے رکھ دیا۔ میں تو محلے کی ہر عورت کو بتا کر آئی ہوں کہ میرے بیٹے نے اپنی پہلی کمائی میرے ہاتھ پہ رکھی ہے لا کر۔ نصرت بیگم نے بھگو بھگو کر مارتے ہوئے تڑک کر کہا تو زلفی کس سے آ گیا۔ 25,000 تو ابا نے نکلوا لیے، 30,000 کی پرانی موٹر سائیکل بکی، اس میں 15,000 مزید ڈال کر یہ لوکل برانڈ کی موٹر سائیکل لی ہے، 45,000 میں پڑی ہے۔ زلفی نے تفصیل بتائی تو نصرت بیگم کی آنکھیں چمکی، فوراً ہی ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی، یعنی ابھی بھی اس کی جیب بھرنے کا چانس موجود تھا۔ میں صدقے، مجھے پتا تھا میرا بیٹا ماں کو ضرور یاد رکھے گا۔ ماں کی بات سن کر زلفی نے جذبز ہوتے ہوئے باقی کے بچے ہوئے 10,000 میں سے 5,000 ان کے ہاتھ پر رکھے۔ ابھی دکان کا ادھار بھی اتارنا ہے اماں، اگلی بار وعدہ رہا، اگر لمبا ہاتھ مارا تو 10,000 پکا دوں گا۔ اللہ کرے ایسے ہی لمبے ہاتھ مارتا رہے تو۔ نصرت بیگم نے فوراً 5,000 کا نوٹ بٹوے میں منتقل کرتے ہوئے دعا دی تھی۔ زلفی بے ساختہ اس دعا پہ کھل کر مسکرا دیا۔ شدید چوٹوں میں سے کوئی بھی چوٹ خطرناک نہیں تھی، لیکن چوٹوں کی شدت نے مصطفیٰ صاحب کو درد اور بخار میں مبتلا کر دیا تھا۔ آج بھی اماں نے ڈبل فیس پہ ڈاکٹر کو گھر بلا کر ان کا چیک اپ کروا کر دوائیں لکھوا لی تھی۔ گھر میں رشتہ داروں کا ہجوم لگنے کے خیال سے خاندان میں کسی کو اس ایکسیڈنٹ کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی گئی تھی، لیکن توبہ کا دل اس قدر پریشان تھا کہ اماں کے سختی سے منع کرنے کے باوجود اس نے حریم کو ابا کے ایکسیڈنٹ کے متعلق بتانے کا سوچ لیا تھا۔ اماں اور ہے ہی کون ہمارا، آپ ہی کو بھی رشتہ داروں والے کھاتے میں ڈال رہی ہیں آپ۔ مجھے کیا اعتراض ہونا ہے، یہ تو تمہارے ابا نے منع کیا تھا سختی سے۔ حریم کی طرف سے ویسے بھی ان کا دل تنگ ہے، تو کہیں بیماری میں چڑچڑے ہو کر کچھ غلط نہ کہہ دیں اسے۔ زاہدہ بیگم جذبز ہوئی۔ والدین نہیں کہیں گے تو اور کون کہے گا کچھ؟ ابا ڈانٹ بھی دیں گے تو آپ ہی چپ کر کے سن لیں گی، پہلے بھی تو یہی کرتی آئی ہیں وہ۔ توبہ نے آرام سے کہا تو اماں بے اختیار اسے دیکھنے لگیں۔ نرمین تو شروع ہی سے منہ پھٹ اور بد لحاظ رہی تھی، صرف اپنی خوشی اور پسند کے بارے میں سوچنے والی، خود غرض، جبکہ حریم اور توبہ نے اپنے انداز و اطوار سے اماں کو ہمیشہ ہی مطمئن رکھا تھا، طبیعت میں نرمی، جھک جانے والی، ان کا مان رکھ لینے والی۔ لیکن پھر حالات نے ایسی کروٹ لی کہ سب کچھ ہی تلپٹ ہو گیا۔ ان کا آشیانہ آندھیوں کی زد میں ایسا آیا کہ تنکا تنکا بکھر گیا، کسی بدخواہ کی نظر کھا گئی۔ مصطفیٰ احمد کے ہنستے بستے گھر کو، مگر پھر بھی حریم ان کے پاس پلٹ آئی تھی، اور نرمین، اس نے اب بھی اپنا ہی سوچا۔ حق ہاں، اماں نے گہری سانس لی۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ معمولی چوٹیں آئی ہیں، سیریس کچھ بھی نہیں ہے، توبہ نے وعدہ کیا۔
بس اب تم نے سوچ لیا ہے ذکر کر کے ہی رہو گی اور کیا۔ اماں تنگ آ کر گفتگو سمیٹتی کچن میں چلی گئیں تو وہ مسکرا کر موبائل اٹھا کر چارجنگ پر لگانے لگی۔ ابھی بیٹری بالکل ختم تھی تو کال کرنا ناممکن تھا۔ وہ اپنے لیے چائے بنا کر آئی تو نصرت بیگم وہیں لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ آپ چائے پیئیں گی؟ حریم نے انہیں آفر کی۔ نہیں، میں پی چکی ہوں، نصرت بیگم نے تپائی پہ رکھا میگزین اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا کر وہیں بیٹھ گئی۔ مجبوری تھی کہ کمرے میں اس وقت بالکل بھی جانا نہیں چاہتی تھی، جہاں وہ کیت کے ساتھ خوشگوار گپ شپ میں مصروف تھا۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ چیک اپ کے لیے ڈیٹ نہیں دی ڈاکٹر نے؟ نصرت بیگم نے اس قدر غیر متوقع طور پہ نرمی سے پوچھ لیا کہ منہ کی طرف بڑھتا چائے کا کپ چھلکتے ہوئے بچا۔ جی بالکل ٹھیک ہوں، ڈاکٹر نے منتھلی چیک اپ کا کہا ہے۔ وہ جھینپ سی گئی۔ نصرت بیگم اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ کم سن تھی اور خوبصورت بھی۔ انہیں نرمین یاد آئی، وہ حریم سے بھی زیادہ حسین تھی۔ انہوں نے بے اختیار آہ بھری۔ ان دونوں بہنوں کی قسمت مائرہ سے بلند رہی تھی، نہ جانے کہاں سے اٹھ کر محل کی رانیاں بن گئی تھی۔ نرمین تو چلو مان لیا کہ عباد کا جنون تھی، لیکن یہ حریم کیسے بنا کسی تعلق اور چاہت کی آنن فانن زیاد کی زندگی میں چلی آئی تھی؟ وہ بے اختیار ہی سوچے گئیں، اس کی جگہ مائرہ بھی تو ہو سکتی تھی۔ ان کی سالوں سے دل میں پنپتی خواہش حسرت بنی تو سارا غصہ حریم پہ نکلنے لگا۔ لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ جب سے اس کے ماں بننے کی خبر ملی تھی، نصرت بیگم کا مائرہ اور زیاد کی شادی والا سارا جوش اور ولولہ بیٹھ گیا تھا۔ جو بھی ہو، وہ اس گھر کی نسل کو جنم دینے والی تھی، اس لیے اب وہ حریم کو اپنی فیملی سے کاٹ کر الگ نہیں پھینک سکتی تھی۔ اوہ، تو تم میکے سے گئی تھی اپنی ماں کے ساتھ؟ زیاد کے ساتھ جاؤ ہمارے فیملی ہاسپٹل، وہاں سے مکمل چیک اپ کرواؤ اور ڈائٹ چارٹ بنواؤ۔ صحت مند اولاد پیدا کرنے کے لیے ماں کی صحت اچھی ہونا بہت ضروری ہے۔ ان کے لب و لہجے کی نرمی پر حریم کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے پلکیں جھپک کر آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلا اور بنا کچھ کہے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دیر سے ہی صحیح، لیکن حالات شاید بہتر ہونے شروع ہو گئے تھے۔ حریم کے اندر یاسیت نے ڈیرے ڈال لیے۔ شازل کو دروازے میں استادہ دیکھ کر مائرہ کا دم حلق میں اٹکا۔ اس نے شازل کو دیکھتے ہوئے بے اختیار ہی لائن ڈراپ کر دی۔ تو تم کب آئے؟ وہ بوکھلائی۔ موبائل اس نے سختی سے ہاتھ میں دبوچ رکھا تھا۔ شازل نے گہری سانس بھری اور مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں لینے آیا ہوں، کچھ گفٹس خریدنے ہیں، دوست کی شادی ہے۔ تو اس نے کچھ نہیں سنا۔ مائرہ کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ ہاں کیوں نہیں، ویسے تو وہ اس درد سری میں نہ پڑتی، لیکن اس وقت کی سچویشن کے لحاظ سے وہ کچھ نروسنس کا شکار فوراً ہی مان گئی۔ تیار ہوگی یا ایسے ہی چلو گی؟ مائرہ نے ایک نظر اپنے سوٹ پر ڈالی۔ آج صبح ہی چینج کیے تھے کپڑے۔ وہ مسکرائی، چلو ایسے ہی چلتے ہیں۔ تم نے کون سا اپنی ہونے والی سے ملوانے لے جانا ہے؟ بس ذرا فریش ہو جاؤں۔ وہ اسے خفیف سا چھیڑتے ہوئے موبائل بیڈ پہ اچھال کر واش روم کی طرف بڑھی۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ وہ پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ مائرہ شکر ادا کرتی واش روم میں گھس گئی۔ اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ شازل نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ شازل نے جلدی سے اس کا موبائل اٹھا کر آخری کیے جانے والی کال کا نمبر چیک کیا۔ وہ کسی زلفی کے نام سے محفوظ تھا۔ شازل نے ایک نظر واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے اس نمبر کو اپنے واٹس ایپ پہ سینڈ کرنے کے بعد اس میسج کو ڈیلیٹ کیا اور موبائل ویسے ہی بیڈ پر رکھ کر خاموشی سے آیا تھا ویسے ہی خاموشی سے باہر نکل گیا۔ مائرہ تیار ہو کر نیچے آئی تو وہ رابعہ بیگم کے پاس بیٹھا میرب کے اغوا کی تفصیل پوچھ رہا تھا۔ وہ محتاط سے انداز میں آ کر صوفے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اللہ ہی جانتا ہے کون اٹھا کر بچی کو لے گیا اور کس کی کیا منشا تھی۔ ہم نے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ شخص بچی کو ساتھ نہیں لے گیا، رابعہ بیگم جھرجھری لے کر کہہ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اس شخص کا ارادہ بچی کے والدین کو پریشان کرنے کا ہی ہو۔ کیوں مائرہ؟ شازل نے اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے اسے بھی شامل کیا تو وہ گڑبڑا گئی۔ مجھے نہیں پتا، میں کون سا جاسوس لگی ہوئی ہوں پولیس کے محکمے میں، مائرہ نے تنک کر کہا، پھر اسے مزید گفتگو سے روکنے کی خاطر تیز لہجے میں بولی، اب اگر تم نے چلنا ہے شاپنگ کے لیے تو بتا دو، ورنہ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں کہ اس انویسٹیگیشن میں ضائع کرتی پھروں۔ ایک تو آپ کی صاحبزادی کو غصہ بہت آتا ہے۔
یہ تو ٹھیک کر کے رکھ دے گی مجھے، وہ اسے سراسر چھیڑنے والے انداز میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ رابعہ بیگم کے ہنسنے پر مائرہ نے لب بھینچے، مگر گاڑی میں آ کر وہ بھڑک اٹھی۔ میں نے تم سے ایک بار انکار کر دیا ہے تو پھر بار بار اس فضول لطیفے کو دہرانے کا کیا مقصد ہے؟ اف، میری بے بسی کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ شٹ اپ، جلدی سے اپنی شاپنگ کرو اور مجھے واپس چھوڑ دو۔ واپس چھوڑ دوں؟ ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، پھر قطعی انداز میں بولا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب تو یہ شادی ہو کر ہی رہے گی۔ مائرہ نے اسے گھورتے ہوئے کڑا وار کیا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ شادی شدہ آدمی کے ساتھ شادی کروں؟ سیاد بھی شادی شدہ ہے مائرہ، شازل نے احتیاط سے یو ٹرن لیتے ہوئے جتانے والے انداز میں کہا، تو وہ سامنے دیکھتی ہوئی ساکت ہوئی۔ تم یہ سب بکواس کرنے کے لیے مجھے ساتھ لائے ہو؟ وہ ضبط سے پوچھ رہی تھی۔ یہ زندگی گزارنے کے ضابطے ہیں مائرہ، اب بس کر دو اپنی زندگی سے کھیلنا۔ میں مر نہیں رہی کسی کے لیے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں زیاد سے شادی کرنے کی خواہش دل میں لیے بیٹھی ہوئی ہوں؟ وہ اونچی آواز میں چلانے لگی۔ شازل نے تعصب بھری ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ تم اسے خوش اور آباد بھی نہیں دیکھ پا رہی، وہ چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ مائرہ ساکت سی ہوئی، پھر جیسے گڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ شٹ اپ شازل، اگر تو تم مجھے اس نام نہاد برین واشنگ کے لیے ساتھ لائے ہو تو آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ مجھے گھر ڈراپ کر دو ابھی کے ابھی۔ یہی تو پرابلم ہے تمہارے ساتھ، تم حق بات سننا ہی نہیں چاہتی، شازل نے تیز لہجے میں کہا، اور اوپر سے بڑی بے وقوفی یہ کہ تم یہ بھی چاہتی ہو کہ تمہیں تمہارے حال پہ اکیلے چھوڑ دیا جائے۔ میں تمہاری ذمہ داری نہیں ہوں، دوست دوستوں کی ذمہ داری ہی ہوا کرتے ہیں، اگر تمہیں دوستی کے اصول یاد ہوں تو۔ شازل نے پھر سے اس کے بے اعتنائی سے پر انداز پر چوٹ کی۔ اپنی زندگی کو ایسی ڈگر پر ڈالو مائرہ جس کی کوئی منزل بھی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، یوں تجربات میں ضائع کرنے کے لیے نہیں دی اس نے۔ تم اپنی فکر کرو، 3 شادیاں نمٹا کر بھی جسے منزل نہیں ملی۔ مل گئی ہے، وہ بے ساختہ بولا، پھر اسے دیکھنے لگا۔ اب کی بار تو بس تمام عمر اسی منزل پر پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ ہے۔ اس کی گہری نظروں نے مائرہ کو جذبز کیا۔ فضول انسان، اور ویسی ہی فضول گفتگو۔ تمہیں جیسا بھی لگے، مگر ایک بات دھیان میں رکھ لو مائرہ، مجھے تم اچھی لگنے لگی ہو، اور میری دل سے خواہش ہے کہ جب تم شادی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرو تو مجھے اپنی ترجیح بناؤ۔ وہ دھونس بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مائرہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ آمنہ کہاں ہے؟ عائشہ کی کال دوپہر کے کھانے کے وقت آئی تھی۔ اوپر اپنے کمرے میں ہے، میں تو لنچ کے لیے نیچے آیا ہوں۔ اس کا تو ویٹ کر لیتے، یہ مینرز ہوتے ہیں لڑکیوں کو ٹریٹ کرنے کے؟ عائشہ نے طنز کیا تو وہ اس کو جتا کر بولا، وہ یہاں اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے آئی ہے، مجھے کیا مصیبت پڑی ہے مفت کے مینرز دکھانے کی؟ کم آن، عائشہ نے بے اختیار تیز لہجے میں اسے ٹوکا، اس کے لیے بوائے فرینڈ کا لفظ تو مت استعمال کرو۔ تم نے یہ سب نصیحتیں سنانے کے لیے تیسری بار کال کی ہے مجھے، وہ تحمل سے گویا ہوا۔ تم جیسے بے وقوف کو قدم قدم پر مجھ جیسی عقل مند بہن کی ضرورت ہے، اس لیے بار بار کال کر کے سمجھانا پڑتا ہے۔ عائشہ نے گہری سانس بھری تو حسب توقع وہ تپا، بکو مت، سچ تو برداشت ہی نہیں کسی کو۔ یہی تھی وہ، بے منزل تھی، وقت پہ دل کی بات کہہ دیتے تو شاید اب تک۔ شٹ اپ، حیان درست لہجے میں اس کی بات کاٹ گیا۔ تمہارا خیال ہے کہ ایک لڑکی جو اپنے بوائے فرینڈ کے پیچھے یہاں تک آ گئی ہے، میں اس کی راہ کھوٹی کرنے کی کوشش کرتا؟ سوری، مجھے ایسی فضولیات پسند نہیں، اور نہ ہی میں اب اس کے بارے میں کچھ ایسا سوچتا ہوں۔ ایسے ہی تمہارا خیال لے لیا، اس کے متعلق غلطی کر لی، وہ پچھتایا۔ حیان نے آمنہ سے شادی کے بارے میں عائشہ سے بات کی، تب اس نے آمنہ اور زیاد کی دوستی کے متعلق راز کھولا تو وہ متاسف ہوا کہ یہ بات منہ سے نکالی ہی کیوں، وہ بھی عائشہ جیسی جذباتی لڑکی کے سامنے۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا، وہ تو شاید اس تذکرے کو بھول ہی گیا تھا، لیکن یہ عائشہ ہی تھی جو اسے وقفے وقفے سے یاد دلاتی رہتی کہ اسے آمنہ کو اپنے جذبات سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ مگر حیان نے اس کی اس بے وقوفی بھری تجویز کو سختی سے رد کر دیا۔ وہ اپنے جذبات کی ناقدری نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی خائن کہلانا اسے پسند تھا۔
اگر وہ اس کے پاس زیاد کی امانت تھی تو آج اس نے ایمانداری کے ساتھ اسے زیاد تک پہنچا دیا تھا۔ شیشے کی دیوار کے پار بھاگتی دوڑتی زندگی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خفیف سی سرخی اترنے لگی۔ تم کہاں ہو بتاؤ مجھے، میں لینے آتا ہوں تمہیں، زیاد بے چینی سے بولا تو وہ ہنسی۔ اتنی دور سے بھی تو آ ہی گئی ہوں، فکر مت کرو، تم تک بھی پہنچ جاؤں گی، تم بس ایڈریس سینڈ کرو مجھے۔ اس کے انداز پہ زیاد کھل کر مسکرایا۔ اسی وقت بالکنی کا دروازہ کھلا اور ہڑبڑائی ہوئی سی حریم باہر آئی۔ آئی ایم سوری تمہیں ڈسٹرب کر رہی ہوں، لیکن وہ میرے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ روندی ہوئی آواز میں بولی تو آمنہ سے معذرت کرتے ہوئے زیاد نے موبائل ہٹاتے ہوئے پوچھا، کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے نا؟ پتہ نہیں، جا کر ہی پتہ چلے گا، طوبہ کہہ رہی تھی کافی چوٹیں آئی ہیں۔ اوکے، تم ڈرائیور سے کہو تمہیں چھوڑ آئے گا، وہ آرام سے بولا تو حریم پل بھر کو ٹھٹکی، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پلٹ گئی۔ میرب سوئی ہوئی ہے، اسے گھر پہ ہی رہنے دو، میں سنبھال لوں گا۔ زیاد کی آواز اسے پیچھے سے سنائی دی تھی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ دوبارہ فون کی طرف متوجہ ہوا۔ خیریت ہے نا؟ یہ کون تھی؟ آمنہ کو ان کی گفتگو تو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن پریشان سی آواز سن کر وہ متجسس ہوئی تھی۔ جب ملو گی تو بتاؤں گا سب کچھ، زیاد نے اسے ٹالا۔ شادی تو نہیں کر لی زیڈ، بتا دو یہیں سے واپس چلی جاؤں۔ وہ ہنس کر چھیڑ رہی تھی۔ زیاد کی مسکراہٹ غائب ہونے میں ایک پل بھی نہیں لگا۔ بہت کچھ جمع کیا ہوا ہے تمہیں بتانے کے لیے کیت، زندگی نے اگر تمہیں امتحانات میں ڈالا ہے تو کم آزمائش مجھ پر بھی نہیں ڈالی۔ وہ مدھم پڑ گیا، روانی میں وہ اسے پرانے ہی نام سے پکار گیا۔ سب خیریت ہے نا؟ آمنہ اس کے شکست خوردہ لہجے پہ ٹھٹکی۔ ہاں، وہ چونکا پھر ہلکے سے ہنس دیا۔ تم مل گئی ہو بالکل صحیح سلامت، تو اب سب کچھ ٹھیک ہے، بس جلد از جلد تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ جذباتی ہوا تھا۔ آمنہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ میں بھی۔ وہ زیاد سے بات کرنے کے بعد ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں آئی تو کافی کا کپ سامنے رکھے حیان شیشے کے دروازے سے باہر کے مناظر کو گھور رہا تھا۔ اس نے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر میز کی سطح کو ناخن سے بجایا تو وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہو گئی بات؟ وہ سنبھل کر بولا۔ ہاں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس بات میں جواب دیتے ہوئے اس کی سرخی مائل ہوتی آنکھیں دیکھ کر آمنہ نے پوچھا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ میں تو گھنٹے اور منٹ گن رہا ہوں کہ کب وہ تمہیں ملے اور کب میرے سر سے بوجھ کم ہو، وہ منہ بنا کر بولا۔ عام حالات میں اس کا اس قدر خشک رویہ دیکھ کر شاید وہ تل ملا جاتی، لیکن ابھی چونکہ دل کا موسم بہت خوبصورت تھا، اس لیے حیان کے سڑیل پنے کو جی بھر کر نظر انداز کیا۔ وہ لاہور میں ہے، پلین سے جا سکتے ہیں وہاں، بائی روڈ تو 4-5 گھنٹے لگ جائیں گے۔ ابھی پلیز لنچ ٹائم ہو رہا ہے، یہ سب باتیں کھانے کے بعد کے لیے اٹھا رکھو، وہ جیسے بیزار سا ہو کر بولا۔ تو تم کھا لیتے کھانا، مگر میں یہاں 7 سمندر پار سے کھانا کھانے تو ہرگز نہیں آئی ہوں۔ وہ اس کے اکھڑے انداز پر خفا ہوئی۔ ہاں، تم تو شاید ہوا کھا کے بھی زندہ رہ لوگی، لیکن میں تمہیں یہ حیرت انگیز راز بتا کر چونکانا چاہتا ہوں کہ اتفاق سے میں کھانا کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ بھرپور طنز سے کہتے ہوئے مینیو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ آمنہ نے دانت پیستے ہوئے میز پہ پڑا کانٹا اٹھا کر اس کی طرف تانا تو حیان نے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کو مینیو کارڈ کے پیچھے چھپا لیا۔ بدتمیز، بے دل نہ ہو تو، وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے مینیو کارڈ پہ جھک گئی۔ حریم کو ڈرائیور ڈراپ کر گیا تھا۔ حریم کا ارادہ رات یہیں رکنے کا تھا، اس لیے اس نے ڈرائیور کو اگلے روز واپسی کا وقت دے کر روانہ کر دیا۔ ابا کو ادھموئی حالت میں بخار میں پھنکتے پا کر ان کے پیروں پہ سر رکھتے ہوئے وہ رو دی۔ فکر مت کرو، چوٹوں کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے بس، باقی سب خیر ہے، کسی ہڈی کو نقصان نہیں پہنچا۔ مصطفیٰ صاحب نے اپنے پیروں پہ سرد ہاتھوں کا لمس اور نمی سی محسوس کر کے آنکھیں کھولیں تو اپنے پیروں پہ جھکی حریم کو دیکھ کر تکلیف کا شکار ہوئے۔ ابا! وہ انہیں جاگتے دیکھ کر جلدی سے اٹھ کر ان کے بستر کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھی اور ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس نے ان کا ہاتھ محبت سے چومتے ہوئے پوچھا تو ان کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا کر گویا سب ٹھیک ہونے کا اشارہ کیا۔
یہ ان کی پیاری بیٹیاں تھیں جن کے انہوں نے ہمیشہ لاڈ اٹھائے تھے۔ پھر وقت اور حالات کی ایسی آندھی چلی کہ تمام ہی مناظر دھندلا کر بصارت سے دور ہو گئے، مگر اب شاید وہی وقت دوبارہ لوٹنے لگا تھا۔ انہوں نے حریم کے ہاتھوں میں دبا اپنا ہاتھ دیکھ کر سوچا، ابا کام پہ نہیں جا رہے ہیں اماں، گھر کیسے چلے گا بھلا؟ حریم نے رات کھانے کے بعد اپنے بیگ میں سے 20,000 روپے نکال کر اماں کے ہاتھ پہ رکھے تو وہ بدکیں۔ کچھ پیسے جمع کیے ہوئے تھے مشکل وقت کے لیے میں نے، وہی کام آ رہے ہیں، یہ تم واپس رکھو۔ یہ سب میرے اپنے ہیں اماں، میری سلامیاں اور جیب خرچ، وہاں تو خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ حریم نے روپے ان کے پرس میں ڈالے۔ تمہارے ابا بہت خفا ہوں گے حوری، اماں نے اسے یاد دلایا۔ کوئی بات نہیں، ابا کی ڈانٹ بھی کھا لوں گی مگر آپ کو یوں بے یارو مددگار نہیں چھوڑ سکتی، حریم نے قطعیت سے کہا تو اماں کو ہارنا ہی پڑا۔ ویسے بھی اتنے دنوں سے ڈاکٹر کو ڈبل فیس پر گھر بلانے کے بعد ان کے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا۔ ان کا دل بھر آنے لگا تو حریم نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگایا۔ میں بے حد خوش ہوں اماں، آج مجھے لگا کہ ابا مجھے معاف کر دیں گے۔ حریم کی آواز بھر آ گئی تھی۔ اماں نے بے اختیار مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی چوم کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم اس قدر سست کیوں ہو، اب تک تو تمہیں تیار ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ اس کے کمرے میں آئی تو حیان کو پوسیوں کی طرح بستر میں لیٹے پا کر جل بھن کر رہ گئی۔ اف، سردی بہت ہے، بستر سے نکلنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ڈرائیور سستی اور نکمے پن کا مظاہرہ کیے بنا گاڑی سمیت ہوٹل کے باہر آ چکا ہے۔ ایئرپورٹ پہنچنا ہے ہمیں، آمنہ نے طنز کیا تو وہ بدک کر اٹھا۔ کہا بھی تھا میں اکیلی جا سکتی ہوں ڈرائیور کے ساتھ، مگر تم صرف سست ہی نہیں اڑیل بھی ہو۔ وہ بڑبڑائی، تمہیں سالم واپس لے جانا میری ذمہ داری ہے، سمجھی؟ پرسوں یہاں پہنچے ہیں اور 10 فون تمہاری دوست کے آ چکے ہیں، وہ بھی نصیحتوں سے بھرپور۔ ہاں تو ٹھیک ہی کہتی ہے وہ، ہم اگر اسٹور پہ ذرا لیٹ پہنچے تو ہمارا باس ہمیں معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور اپنی دفعہ ساری وقت کی پابندی بھول جاتی ہے اسے۔ آمنہ نے سامنے بیڈ روم چیئر پر بیٹھتے ہوئے اطمینان سے طنز کیا تو وہ اسے گھورتے ہوئے واش روم میں گھس گیا، لیکن اگلے چند منٹوں میں وہ تیار ضرور ہو گیا تھا۔ آمنہ نے استائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ عائشہ کے بقول مصر کے دیو مالائی مردوں جیسی خوبصورتی رکھتا تھا، پرفیکٹ نین نقش، کھڑی ناک اور اونچا لمبا ورزشی جسم۔ نیلی جینز اور جیکٹ میں اس کا قد مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ سیاہ بالوں کے ساتھ اس کی ہیزل گرین آنکھیں بہت نمایاں تھیں اس کے چہرے پر۔ اگر میرا جائزہ مکمل ہو گیا ہو تو چلیں، ایئرپورٹ بھی پہنچنا ہے ہمیں، وہ اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے بولا تو آمنہ ہڑبڑا کر حواس میں آئی۔ اسے مکمل تیار دیکھ کر جھینپی، شاید غیر ارادی طور پر وہ اسے ہی دیکھے چلی جا رہی تھی۔ میں کچھ اور سوچ رہی تھی، سنبھل کر کہا۔ میرے بارے میں؟ حیان نے دروازے سے نکلتے ہوئے ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا تو آمنہ نے اپنے شولڈر بیگ سے اس کی پشت کو آگے کی طرف دھکیلا۔ آج وہ یہاں سے چیک آؤٹ کر رہے تھے۔ کاؤنٹر پہ تمام بقایا جات ادا کر کے حیان نے کمرے کی چابی واپس لوٹائی اور دونوں ہوٹل سے نکل کر ایئرپورٹ کی جانب چل دیے۔ وہ دل نہ چاہتے ہوئے بھی میرب کا سوچ کر اگلے روز ڈرائیور کے ساتھ گھر چلی آئی تو زیاد کو لان میں ہی نرم سی دھوپ میں موبائل پہ مصروف دیکھ کر ٹھٹکی۔ اسے خیال آیا آج شاید کیتھ آنے والی تھی، یا شاید وہ اس سے ملنے جانے والا تھا۔ اس سوچ سے حریم کا دل اس قدر گھبرایا کہ وہ اس کے پاس رک کر ہیلو ہائی کیے بنا اندر چلی گئی۔ میرب اسے دیکھتے ہی مما مما پکارتی دوڑ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹی تو حریم کے جلتے ابلتے دل کو جیسے سکون سا آ گیا۔ اس گھر میں کوئی تو تھا غیر مشروط طور پر اس سے محبت کرنے والا۔ اس نے فرتے محبت سے جھک کر میرب کو اٹھایا اور پیار کرنے لگی۔ کمرے میں آ کر اس نے میرب کو بستر پر اتارا۔ کیسی طبیعت ہے تمہارے ابا کی؟ وہ بات ختم کر کے سیدھا اندر ہی آیا تھا۔ ابھی تو چوٹیں بھی ہیں اور بخار بھی بار بار ہو جاتا ہے۔ تو کچھ دن اور رہ لیتی، اس نے مشورہ دیا، لیکن ان دنوں حریم اس قدر زود رنج ہو رہی تھی کہ زیاد کا عام سا لہجہ بھی اسے سرد مہر لگا۔ تم بے فکر رہو، میں تمہاری لائف ڈسٹرب کرنے نہیں آئی اور نہ ہی میں کیتھ کے سامنے آؤں گی۔ تلخی سے کہتے ہوئے بالوں کو کیچر سے آزاد کرتے ہوئے وہ بستر پر گر سی گئی۔ زیاد ٹھٹکا، یہ میں نے کب کہا ہے تم سے کہ تم اس کے سامنے نہیں آؤ گی؟
اس سے چھپ کر رہنا ہے تمہیں؟ میں خود سمجھتی ہوں اس بات کو، تم بھلے منہ سے نہ کہو۔ چھپانا ہی ہوتا تو اپنے اور کیت کے تعلق کو تم سے چھپاتا، لیکن مجھے ان سب فضولیات کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی مجھے گیمز کھیلنی آتی ہیں۔ وہ تحمل سے بولا۔ واقعی؟ حریم نے استہزاء سے اسے دیکھا تو اس کا طنز بخوبی سمجھا۔ کل وہ آ رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ تم اس کے سامنے ایسی کوئی فضول بات نہیں کرو گی۔ وہ کہہ رہا تھا، حریم کو اپنا دل کسی گہری کھائی میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ مت کرو ایسا میرے ساتھ زیاد وسیم، میرا تو راستہ بھی تم اور منزل بھی تم ہی ہو۔ میرے قدموں تلے کی زمین اور سر پہ آسمان تمہارے ساتھ ہونے سے ہی تو ہے۔ اس کا دل بے اختیار ہونے لگا تھا۔ گاڑی اس عالیشان دکھائی دینے والی کوٹھی کے بڑے سے چاکلیٹ براؤن گیٹ کے سامنے پہنچی تو آمنہ کی آنکھوں میں پسندیدگی اتری۔ نائس! گیٹ کھل چکا تھا۔ ڈرائیور سبک روی سے ڈرائیو وے پر گاڑی چلاتا اندر پورچ تک لے آیا۔ تب بھی وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آیا۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ زیاد نے لپک کر پچھلا دروازہ کھولا، وہ باہر نکلی۔ السلام علیکم۔ بھرائے ہوئے لہجے میں اس پر سلامتی بھیجی تو اس کے ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے زیاد کا دل بوجھل سا ہونے لگا۔ کاش تم مجھ سے یوں کھو نہ گئی ہوتی کیت، کاش۔ وعلیکم السلام۔ کیت سے آمنہ تک کا سفر طے کرنا مبارک ہو۔ آمنہ کے آنسوؤں کے بیچ مسکراہٹ چمکی۔ کیسی ہو؟ دیکھ لو تمہارے سامنے ہوں، وہ کھلکھلائی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر حیان نیچے اترا تھا۔ زیاد نے آگے بڑھ کر گرم جوشی سے حیان کو گلے لگایا۔ تھینکس اے لاٹ مین، تم نے بڑا کام کیا ہے۔ وہ سب اندر آ گئے تھے۔ نزہت بیگم ان کی استقبال کے لیے موجود تھی۔ رات افراتفری میں ہی زیاد نے کچھ دوستوں کی آمد کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ آ کر کچھ دن سیٹھی ہاؤس میں ہی ٹھہرنے والے تھے، اور اب آمنہ نامی اس لڑکی کی محبت اور والہانہ انداز انہیں الجھا گیا۔ یہ لڑکی ہے کون؟ تم جانتی ہو کیا اسے؟ حریم کچن میں کھانے کے انتظامات دیکھ رہی تھی۔ جب نزہت بیگم نے اسے سرسری سا پوچھا تو وہ بے اختیار انہیں دیکھنے لگی۔ دراصل زیاد کبھی بھی کسی دوست لڑکی کو گھر نہیں لایا، اور نہ ہی کبھی کسی کے متعلق اتنا ایکسائٹیڈ ہوا ہے۔ شاید تم تفصیل جانتی ہو اس لڑکی کی، انہوں نے وضاحت کی۔ یہ انگلینڈ میں یونی فیلو تھی زیاد کی۔ کیت؟ کیت؟ انہوں نے حیرت سے پلٹ کر حریم کو دیکھا۔ مجھے تو کچھ اور ہی نام بتایا ہے زیاد نے۔ شاید آمنہ، وہ یاد کرتے ہوئے بولیں تو حریم کو دھچکا لگا۔ تو کیا وہ مسلمان ہو گئی ہے زیاد کی خاطر؟ حریم کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ بے اختیار لڑکھڑا کر کاؤنٹر کا سہارا لے گئی۔ دھیان سے۔ نزہت بیگم نے اس کی سفید پڑتی رنگت دیکھی تو فوراً سریا کو متوجہ کیا۔ جاؤ حریم کو اس کے کمرے میں چھوڑاؤ، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے اس کی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، وہ بمشکل بولی۔ تم ملی ہو آمنہ سے؟ نزہت بیگم کو دھیان آیا۔ حریم نے بدقت تمام نفی میں سر ہلایا۔ تم چینج کر کے آؤ اور مل لو ان سے۔ وہ لوگ 2-3 روز یہیں ٹھہرنے والے ہیں، ایسے میں برا لگے گا کہ زیاد کی بیوی ملی ہی نہیں۔ میرے ملنے سے شاید وہ زیادہ برا محسوس کرے گی۔ حریم کے حلق میں کچھ اٹکا۔ نزہت بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ زیاد کو اس لڑکی سے شادی کرنا تھی، لیکن حالات۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ نزہت بیگم دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے پاس رکھی کرسی پہ گر سی گئی۔ ٹانگیں توڑ دوں گا جو نام بھی لیا بھائی کے گھر جانے کا۔ پھپھا تو سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئے۔ دراصل نصرت بیگم نے مصطفیٰ احمد کے محلے کی کسی عورت سے ان کے ایکسیڈنٹ کے متعلق سنا تو رہا نہیں گیا۔ دل اس قدر پریشان ہوا کہ اپنے تمام تر اختلافات بھول کر انہوں نے بھائی کی عیادت کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب انہوں نے میاں کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو وہ بھڑک اٹھے۔ دیکھ لے اپنے باپ کا حال، اب بندہ پوچھے کبھی ماس ناخن جدا ہوئے ہیں؟ پھپھا کے کام پہ جاتے ہی نصرت بیگم نے منہ بسورتے ہوئے زلفی کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کی۔ دفع کرو اماں، ان لوگوں سے اب ہمارا کیا لینا دینا؟ زلفی نے اکتا کر کہا تو نصرت بیگم نے آنکھیں دکھائیں۔ خبردار، خبردار جو باپ کی زبان بولی ہو تو۔ میرے پاس کون سی اپنی زبان نہیں ہے اماں، سچ ہی تو کہہ رہا ہوں۔ دفع کر دو ان ظالموں کو جنہیں کسی کے جذبات کی پرواہ نہیں۔ زلفی جذباتی ہوا۔ ارے کم وقت، کون سا خوشی میں جا رہی ہوں، تیرے ماموں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اب جیتے جی خون کے رشتے تھوڑی توڑے جاتے ہیں۔
اچھا پر ابا تو منع کر کے گئے ہیں، وہ ماں کے آنسو دیکھ کر موم ہوا۔ ارے ان کی کیا بات ہے، وہ تو ابھی کے گئے رات کو لوٹیں گے۔ تو مجھے اسٹور جاتے ہوئے چھوڑ دینا، واپسی میں خود ہی کر لوں گی، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے اماں، پر اندر آنے کا مت بولیو مجھے، سخت خار ہے میرے دل میں ماموں کی فیملی کے لیے۔ زلفی نے پہلے ہی منع کر دیا۔ ہاں ہاں تو فکر مت کر، دروازے سے چاہے تو 1 فرلانگ دور ہی اتار دینا۔ نصرت بیگم نے اسے بے فکر کیا اور جلدی سے کپڑے بدلنے چلی گئیں۔ زلفی نے ماموں کے گیٹ کے سامنے بائک روکی۔ نصرت بیگم نیچے اتری تو وہ بائک کو کک لگا کر اڑنچو ہونے ہی کو تھا کہ اسی وقت ماموں کے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک چاند سا نوخیز چہرہ جھلکا۔ طوبا نے سبزی والے کی آواز سن کر اماں کے کہنے پر اسے روکنے کے لیے دروازہ کھولا تھا کہ نصرت پھپھو کو سامنے دیکھ کر گڑبڑا سی گئی۔ ادھر زلفی کا پیر گیئر پر ہی اٹک گیا، یوں لگا ماموں کے گھر کے دروازے سے چاند نکل آیا ہو۔ یہ زلفی کی نیت بد تھی کہ وہ معصوم نوعمر لڑکی پر بھی بری نگاہ ڈالنے سے باز نہ رہا تھا۔ نرمین اور حریم کے ساتھ تو اس کا 2-4 سال کا ہی عمروں کا فرق تھا، لیکن طوبا تو ابھی بمشکل 2nd ایئر میں تھی۔ ماننا پڑے گا بھائی، ایک سے ایک ہیرا ہے ماموں کے گھر۔ وہ بائک کو کک لگاتے ہوئے رخصت ہوا۔ نصرت بیگم اندر داخل ہو گئیں۔ اللہ معاف کرے، کیا ہی بیگانوں کے خون سفید ہوتے ہوں گے جیسے یہاں اپنوں کے ہوئے۔ ارے میرا بھائی ایکسیڈنٹ کروا کر معذور ہو گیا اور کسی نے اکلوتی بہن کو خبر کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ نصرت بیگم نے اندر داخل ہوتے ہی بینڈ ڈالنے شروع کر دیے تو اماں افتاؤں خیزاں کمرے سے باہر نکلیں۔ کیسی ہو نصرت؟ انہوں نے خود کو سنبھالا اور دل ہی دل میں حیران ہوئی کہ نصرت تک اس ایکسیڈنٹ کی خبر کیسے پہنچی۔ ملنے کو آگے بڑھیں۔ ارے رہنے دو، یہ منہ دیکھے کی محبتیں۔ نصرت بیگم نے طوبا کو ساتھ لگاتے ہوئے بھرجائی کو نخوت سے دیکھا۔ ابا نے ہی منع کیا تھا کہ کسی کو بتانے سے، کہہ رہے تھے اتنی تکلیف میں دیکھ کر پھپھو کو دکھ ہوگا، کچھ دنوں بعد بتا دینا۔ طوبا نے مصلحت کا راستہ اپنایا تو نصرت بیگم قدرے ٹھنڈی پڑی۔ اماں سے مل کر وہ بھائی کے پاس پہنچی تو انہوں نے چوٹوں اور نیل کے نشانات لیے بستر پہ پڑے دیکھ کر دل پگھل گیا۔ ہائے میرے ویر، کیا حشر ہو گیا ہے، رنگت تو دیکھو پیلی پھٹک۔ وہ مصطفیٰ صاحب سے مل کر خوب ہی روئیں۔ جو بھی تھا زمانے کے لیے جیسی بھی تھیں، بہن بھائی والا رشتہ تو سب سے الگ ہی تھا نا۔ تھوڑی دیر ایکسیڈنٹ کی تفصیل پوچھنے کے بعد وہ ایسی باتوں میں مشغول ہوئیں جیسے کبھی آپس میں کوئی ناراضگی تھی ہی نہیں۔ اماں اور طوبا نے جھٹ پٹ مرغی کا بھنا ہوا گوشت، چپاتیاں اور کھیرے ٹماٹر کا سلاد بنا لیا۔ دوپہر کا کھانا کھایا جاتا تھا جب بیرونی دروازے کی گھنٹی نے کسی کی آمد کی اطلاع دی۔ طوبا باورچی خانے میں تھی، وہیں سے دروازہ کھولنے چل دی۔ دروازہ کھولتے ہی زلفی کی مسکراتی شکل نظر آئی تو اس نے بے اختیار ہی اپنا دوپٹہ ٹھیک سے لیا۔ السلام علیکم زلفی بھائی، ہڑبڑا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، زلفی نے کھینچ کر لمبا سا جواب دیا تھا۔ کیسی ہو طوبا رانی؟ تم تو بہت بڑی ہو گئی ہو بھائی، وہ لگاوٹ سے کہہ رہا تھا اور ادھر زلفی کی پرشوق ایکس رے جیسی گہری نگاہیں دیکھ کر طوبا پوری جان سے کانپ اٹھی۔ حریم نے کھانا لگا کر سریا سے کہہ دیا کہ زیاد کو خبر کر دے، خواہ وہ اپنے اندر اتنی ہمت نہیں جما کر پائی تھی کہ آمنہ سے جا کر مل سکتی۔ کجا اپنے ہاتھوں اپنے شوہر کو اس کے حوالے کرنا۔ نزہت بیگم وہاں بیٹھی ہوئی تو تھی، لیکن یہ جو نئی صورتحال ان کے سامنے آئی تھی اس نے ان کی ساری خوش مزاجی ہوا کر دی تھی۔ اب تو وہ بس گہری نظروں سے آمنہ اور زیاد کا جائزہ لے رہی تھی، اور ویسے بھی آمنہ اور حیان کے ساتھ خالص انگریزی کی گفتگو کم ہی ان کے پلے پڑ رہی تھی۔ آمنہ کی چہکار پورے ڈرائنگ روم میں گونج رہی تھی، اس کی نیلی آنکھوں کی چمک نظر انداز کرنے کے قابل ہرگز نہ تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ روح کی گہرائیوں سے خوش ہے آج۔ حیان چپ چاپ اپنے کھانے میں مگن تھا، کبھی کبھار زیاد کے مخاطب ہونے پر مختصر سی بات کر لیتا، ورنہ محض آمنہ ہی باتیں کر رہی تھی۔ پاپا اٹھا لیں، میرب ہاتھ میں فیڈر تھامے بھاگتے ہی سیدھی حسب عادت زیاد کی گود کی طرف آئی تھی، اور میرب کے پیچھے افتاؤں خیزہ لپکتی حریم بے ترتیب سانسیں لیے دروازے میں ہی رک گئی۔ میرب کی پکار پر آمنہ کی مسکراہٹ ایک دم سمٹی۔ اس نے بے یقینی سے زیاد کو دیکھا، جس کی رنگت اس اچانک صورتحال پر بدل گئی تھی۔ ڈائننگ روم میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ آمنہ کی نظر دروازے میں کھڑی پیاری سی لڑکی کی طرف بے ساختہ اٹھی
تو اس کا دل جیسے گہری کھائی میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ بنا تعارف بھی بوجھ سکتی تھی کہ وہ لڑکی زیاد وسیم کی کیا لگتی ہے۔ ڈائننگ روم میں اس قدر خاموشی چھائی تھی کہ سوئی بھی گرتی تو شاید آواز آتی۔ میرب اب زیاد کی گود میں چڑھ چکی تھی۔ یہ میرب ہے، عباد کی بیٹی، زیاد نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو آمنہ کی سینے میں رکی سانس بے اختیار ہی آزاد ہوئی۔ ہیلو کیوٹی پائی۔ وہ بہت خوش مزاجی سے میرب سے مخاطب تھی۔ پنک فر کوٹ میں ملبوس بالوں کی 2 پونیاں بنائے وہ بہت خوبصورت بچی تھی۔ حریم کی سانس رکی۔ اس نے عباد کے بعد کبھی کسی سے میرب کا تعارف ان الفاظ میں نہیں کروایا تھا۔ وہ وہیں سے پلٹ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اس کی موجودگی کو کسی نے نوٹس نہیں کیا تو واپس پلٹ جانا ہی بہتر تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد نزہت بیگم اٹھیں تو میرب کو بہلا کر ساتھ لے گئیں۔ حیانت شافے، تم کیا کر رہے ہو آج کل؟ زیاد اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عائشہ اکثر اپنے بھائی کا ذکر کرتی تھی لیکن چونکہ وہ ترکی میں رہائش پذیر تھا تو اس لیے زیاد کی اس سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ بس یوں ہی سا ایک سٹور چلاتا ہوں، وہ سنجیدہ تھا۔ بس یوں ہی سا، ترکی کے بڑے اور مشہور سٹورز میں سے ایک۔ آمنہ نے مسکراتے ہوئے لقمہ دیا۔ ویری گڈ، زیاد نے سر ہلایا۔ میں اور عائشہ اسی کے پاس جاب کرتی ہیں اور سارا دن ڈانٹ کھاتی رہتی ہیں۔ آمنہ مسکرائی۔ حیان نے اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کی ہمہ وقت نم رہنے والی آنکھیں اس وقت چمکدار، روشن اور خوش تھیں۔ عائشہ اور حیان نے بہت سپورٹ کیا ہے مجھے، ورنہ شاید دوسرے ملک میں سروائیول مشکل ہو جاتا میرے لیے۔ آمنہ نے کھلے دل سے اعتراف کیا۔ حیان نے قدرے بے آرامی سے پہلو بدلا۔ اسے اپنی تعریف سننے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ بہت شکریہ کیتھ، آمنہ کا خیال رکھنے کے لیے۔ زیاد ممنون ہوا۔ یہ تمہارے لیے نہیں تھا، وہ بے اختیار روکھے لہجے میں بولا۔ یہ عائشہ کی دوست ہے، اس لیے مجھے خیال کرنا ہی پڑا۔ آمنہ نے اسے خفیف سا گھورا جبکہ زیاد مسکرا دیا۔ جیسے بھی صحیح، ورنہ میں تو امید ہی کھو چکا تھا اس کے ملنے کی۔ دھیان بھٹک جائے تو امید ختم ہو جایا کرتی ہے۔ شاید تمہاری مصروفیات کچھ بڑھ گئی ہوں پاکستان آ کر، وہ ہلکی سی چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ در حقیقت حیانت شافے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ زیاد اس سے کوئی بات کرے۔ آمنہ نے آنکھیں پھیلا کر اپنے باس کو گھورا جبکہ زیاد کے دل پہ حیان کی یہ بات چوٹ کی طرح لگی تھی۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، وقت اور حالات انسان سے وہ سب کروا لیتے ہیں جو اس نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ وہ پھیکے انداز میں مسکرایا۔ انسان کو ہمیشہ حال میں جینا چاہیے۔ اب جبکہ وہ وقت ماضی ہو چکا ہے تو اسے یاد کر کر کے کیوں دل اداس کیا جائے۔ آمنہ کھل کر مسکرائی۔ زیاد نے رشک سے اسے دیکھا۔ تم یہ کر سکتی ہو کیونکہ تمہارا حال تمہارے ماضی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میں تو ہر پل اپنے ماضی میں جا کر جینا چاہتا ہوں۔ کھانے کے بعد بلیک کافی کا دور چلا اور اس کے بعد حیان باوجود اصرار کے وہاں نہیں رکا۔ مہمانوں کے لیے الگ سے انیکسی ہے حیان، اگر تم سوچتے ہو کہ یہاں میرے گھر میں غیر آرام دہ محسوس کرو گے۔ زیاد اسے روکنا چاہتا تھا لیکن اس کا حقیقت میں وہاں سے بھاگ جانے کو دل چاہ رہا تھا۔ جتنی محبت آنکھوں میں بھر کے آمنہ اس کے سامنے زیاد کو دیکھ رہی تھی، یہ منظر اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ چلو پھر اسے ہوٹل ڈراپ کر کے آتے ہیں، ایک لانگ ڈرائیو بھی ہو جائے گی، آمنہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ اس نے حیان کی طرف دانستہ نہیں دیکھا تھا۔ کیا وہ اس کی آنکھوں سے جھلکتی اس سلگتی سی کیفیت سے واقف تھی؟ اللہ جانے۔ میری تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ اپنی مرضی سے حریم کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اب پرانی دوست کو گھر بلانے کی ضرورت کیا تھی۔ نزہت بیگم نے تکیے کا کور ٹھیک کرتے ہوئے جھنجھلا کر شوہر کو مخاطب کیا تو واٹس ایپ کی میسیجز کو سکرول کرتے وسیم صاحب رکے اور تحیر سے انہیں دیکھا۔ جب تم اس کے شادی شدہ ہونے کے باوجود اسے مائرہ کے لیے راضی کر سکتی ہو تو تمہارے بیٹے پہ کیا پابندی ہے کہ وہ اپنی سابقہ گرل فرینڈ کو گھر نہ بلائے؟ ان کا انداز جتانے والا تھا۔ نزہت بیگم ان سے نگاہ ملائے بنا اپنی جگہ آ کر تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ وہ الگ بات ہے، میرا حریم کے ساتھ کوئی جذباتی لگاؤ نہیں تھا، وہ تو بیاہ کر لایا تھا اسے، وہ صاف گوئی سے بولی۔ زیاد کا بھی مجبوری ہی کا رشتہ تھا، مرنے والے کی خواہش کا احترام کیا تھا اس نے، وسیم صاحب نے بیوی کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔
لیکن اب جبکہ وہ اپنی زندگی میں 10 قدم آگے بڑھا چکا ہے اپنی مرضی سے، یہ سب تماشا ہی لگ رہا ہے مجھے۔ جانتے ہیں، حریم نے ہی بتایا ہے مجھے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے زیاد شادی کرنا چاہتا تھا۔ وسیم صاحب لفظوں پر زور دے کر بولے۔ اب وقت اور حالات بدل چکے ہیں نصرت بیگم، زیاد بے وقوف نہیں ہے۔ حریم کی شکل نہیں دیکھی نا آپ نے، اس لیے کہہ رہی ہیں، وہ برا مان کر بولی۔ ارے وہ حیران ہوئے، تم نے کب سے حریم کی شکل دیکھنی شروع کر دی؟ ان کا انداز طنز سے خالی تھا لیکن نصرت بیگم کے دل پہ لگا۔ جب سے یہ احساس ہوا ہے کہ اصل میں وہی میرب کی ماں ہے، وہ تھک سی گئیں، آنکھوں کے کونے نم ہونے لگے۔ ہائے، یہ تمہیں کیا ہوا؟ اتنے تو الزامات لگے ہیں اس پہ میرب پہ ظلم کرنے کے حوالے سے۔ وہ سب تو گزر گیا، اب مجھے صرف اور صرف خوشیاں اور سکون چاہیے اپنے گھر کے لیے۔ وہ تکیہ نیچے کرتے ہوئے لیٹ گئیں تو ان کی کایا پلٹ پر حیران ہوتے ہوئے وسیم صاحب نے بھی لائٹ آف کر دی۔ اندھیرے میں نصرت بیگم نے ہلکی سی آہ بھر کے آنکھیں میچی تو ذہن کے پردے پر جانا پہچانا سا سین لہرا گیا۔ وہ اس روز مائرہ کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانے والی تھیں۔ مائرہ کو انتظار کرنے کا کہہ کر چینج کر کے اپنا والٹ لے کر آئیں تو لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے ٹھٹک گئیں۔ آپ میری مما نہیں ہو، آپ مارتی ہو میرو کو۔ میرب رونے والی ہو رہی تھی، انہوں نے بے اختیار ذرا سا سر آگے کر کے دیکھا کہ شاید حریم کے ڈانٹنے کی وجہ سے میرب اور اس کے درمیان ڈائیلاگ ہو رہا ہے، لیکن مائرہ کو بچی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھے دیکھ کر وہ سن رہ گئی۔ خبردار، مما ہوں میں، دادو نے بتایا تھا نا، مما ہوں میں۔ وہ گرائی، نصرت بیگم کا سر گھوما۔ انہوں نے ہمیشہ میرب سے مائرہ کا یہی تعارف کروایا تھا کیونکہ انہیں پورا یقین تھا کہ حریم کو طلاق دلوا کر سیاد کی شادی مائرہ سے ہی کروائیں گی، اور میرب کا ہر بار کہنا مما نے مارا ہے ان کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ سبھی کا دھیان حریم ہی کی طرف جاتا تھا، لیکن پھر یہ بات بھی سب کے لیے حیران کن ہوتی کہ روتی ہوئی یا زخمی میرب گھستی بھی حریم کی ہی گود میں تھی، یعنی اصل مجرم مائرہ تھی۔ ان کا دماغ گھما، ان کے ذہن میں تو مائرہ کے لیے کوئی شک تک نہیں گزرا تھا۔ دادو، میرب نے شاید ان کی جھلک دیکھ لی تھی، تبھی ایک دم اونچی آواز میں جیسے رو کر انہیں پکار لیا۔ وہ خود کو تیزی سے سنبھالتی کھنکارتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئیں تو مائرہ پھرتی سے اپنی نشست پہ واپس بیٹھ چکی تھی۔ میرب دوڑ کر ان کی ٹانگوں سے لپٹی تو آج سریا کو آواز دینے کی بجائے بھرے دل سے نصرت بیگم نے اسے بے اختیار ہی اٹھا کر شانے سے لگا لیا۔ مما مارتی ہیں میرو کو، وہ سسکی۔ نصرت بیگم کا دل کسی نے چیر دیا۔ دیکھ لیں، آپ کے گھر میں ہی ظلم ہو رہا ہے آپ کی نسل پہ۔ عباد کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی، کیا سلوک کرتی ہے آپ کی بہو آپ کی پوتی سے؟ مائرہ اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ اب اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سن نہ چکی ہوتی تو حسب سابق حریم کو ہی مجرم سمجھتی۔ ان کا دل جیسے کسی نے جکڑ لیا۔ اس روز وہ مائرہ پہ کچھ بھی ظاہر کیے بنا اس کے ساتھ شاپنگ کے لیے تو گئیں، لیکن سارا وقت بس اس کے ساتھ گھسٹتی ہی رہیں، خود کو کٹہرے میں کھڑا کیے۔ حریم کو مجرم گردان کر اس کے ساتھ کی گئی تمام زیادتیاں یاد کرتے ہوئے اور حقیقت کتنی تلخ نکلی۔ انہوں نے کروٹ بدلی۔ کیا بات ہے نزی، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اندھیرے میں وسیم صاحب نے تشویش سے پوچھا تو انہوں نے جواب نہیں دیا اور آنکھیں موند کر سوتی بن گئی۔ اس وقت بات چیت کا مطلب تھا کہ ان کے سامنے سب کچھ کھول دینا، جو وہ چاہتی تھی کہ جو بھرم قائم ہیں وہ قائم ہی رہیں، اور وہ خود ہر وہ معاملہ سدھاریں جو وہ اپنی بے وقوفی کے ہاتھوں بگاڑ چکی تھی۔ پھپھو اندر ابا کے کمرے میں بیٹھی ہیں، زلفی کی پرشوق اور گہری نگاہ محسوس کر کے ناگواری کو دباتے ہوئے توبہ نے بتایا، اور زلفی کے اندر صحن میں آنے تک وہ گڑاب سے اپنے کمرے میں گم ہو گئی۔ غرور بڑا ہے ماموں کی لڑکیوں میں بھائی، وہ بچے کچے پان کو چباتے ہوئے تیکھے انداز میں سوچ رہا تھا۔ آپ خود کو بے بس اور کمزور بالکل نہ سمجھے ماموں، جب بھی کوئی ضرورت ہو مجھے فون کروا دیا کریں، میں کون سا دور ہوتا ہوں، لپک کے پہنچ جاؤں گا۔ زلفی کے انداز نے نصرت بیگم کو متحیر کیا۔ کمبخت صبح تو ماموں کے خلاف ہو رہا تھا اور اب یوں کمبل ہوا جا رہا تھا۔ مصطفیٰ صاحب کا دل اس کی طرف سے موم ہوا، اتنی ساری بدمزگیوں کے بعد بھی خون کا رشتہ بہرحال خون کا ہی تھا۔ ہاں کیوں نہیں، نصرت بیگم بھلا کیوں پیچھے رہتی؟
مہربانی ہے تم لوگوں کی نصرت جو آ کر حال چال پوچھ لیا۔ زاہدہ بیگم ممنون ہوئی۔ شکوہ تو بہت تھا مجھے، کسی نے اطلاع تک کرنا گوارا نہ کیا ہمیں۔ سنی سنائی پہ ہی مانو میرا تو کلیجہ نکال لیا کسی نے۔ اس کے ابا سے لڑ کے آئی ہوں پتہ لینے اپنے بھائی کا۔ نصرت بیگم نے کہا تو ابا نے تادیبی انداز میں سمجھایا، میاں کی مان کر چلا کرو نصرت، بڑا نازک رشتہ ہے، ماں جائے تو کبھی بھی آپس کی ناراضگی دور کر ہی لیتے ہیں، ختم ہونے والا رشتہ نہیں ہے ان کا۔ اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں ماموں، جو ہوا سو ہوا، رشتے ایسی باتوں پہ ختم تھوڑی ہو جایا کرتے ہیں۔ سامنے میز پر چائے رکھتی طوبہ پہ چور نظر ڈال کر زلفی نے سینہ پھلایا۔ نصرت بیگم کی تیز نظروں نے سب بھانپا تو اطمینان سے پھیل کر بیٹھی اور طوبہ کی کلائی تھام کر اسے پاس زبردستی بٹھایا۔ ادھر آ میری بچی، میرے پاس بیٹھ۔ حق ہاں شکر ہے اس نے لاج رکھی ہوئی ہے میرے بھائی کی۔ زبردستی روندا ہوا لہجہ بنا کر نصرت نے طوبہ کی پیشانی چومی تو اسے پھپھی سے گھن آئی۔ میں برتن دھو لوں جا کر، وہ بہانے سے اٹھ گئی تھی۔ اسے تو وقت پہ ہی ٹھکانے لگا دیں بھائی صاحب، ورنہ وقت ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ نصرت بیگم نے چائے میں بسکٹ ڈبوتے ہوئے بے دردی سے بھائی کے دل کے زخم ادھیڑے تھے۔ اماں اندر تک دکھی ہوئیں، لیکن دنیا یوں ہی سب کی غلطیوں کو یاد رکھتی اور پلٹ پلٹ کر سامنے لایا کرتی ہے۔ یہ سبق انہیں اب اچھی طرح یاد ہو گیا تھا۔ ہاں ہاں تم یہ نم کو بھی لو نا، تازہ ہے بالکل۔ اماں نے ان کا دھیان بٹانے کی مقدور بھر کوشش کی۔ تم اتنے بے وقوف ہو گئی، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا حیان، اسے وہاں چھوڑ کر تم ہوٹل میں پڑے ہوئے ہو۔ عائشہ اس پہ برسی۔ ان لوگوں کا تو بہت اصرار تھا لیکن میں وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ تم وہیں رکتے اور ہاں وہیں رکتا اور ان دونوں کا ری یونین دیکھتا رہتا۔ کیا فیصلہ کیا ہے اس نے؟ مجھے نہیں پتا اور نہ ہی میں اس کا پرسنل سیکریٹری ہوں۔ تمہیں اس کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ عائشہ کو بھائی کی تکلیف کاٹ رہی تھی۔ حیان کو پچھتاوا ہوا کہ کیوں اس لڑکی کو اپنی فیلنگز بتائیں۔ میں مر نہیں رہا اس کے پیچھے اور نہ ہی اس کی میرے ساتھ کوئی کمٹمنٹ تھی۔ تم فالتو میں اپنے دماغ کو مت چلایا کرو۔ حیان نے اسے ڈانٹ دیا۔ پھر بھی پسند تو کرتے ہی ہونا تو اپنے لیے کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہو سکتا ہے زیاد دوسری شادی کر چکا ہو، وہ تیز لہجے میں بولی۔ واؤ، پہلی شادی کب کی اس نے؟ حیان کا دماغ گھما۔ وہ تو اس نے آمنہ کے ساتھ کرنی تھی نا، وہ آرام سے بولی۔ اف، وہ کراہا، بس کر دو، دماغ خراب کر رہی ہو میرا بھی، تمہارا تو تھا ہی۔ ایک تو میں تمہاری زندگی کی کشتی کو پار لگانے میں تمہاری مدد کر رہی ہوں، اوپر سے تم مجھے ہی ڈانٹ رہے ہو۔ میں باز آیا تمہاری اتنی محنت سے، تم بس اچھی طرح میرا سٹور سنبھالو، آ کر سارا حساب لوں گا اور اگر کوئی بھی گڑبڑ ہوئی تو تمہاری اور تمہاری دوست کی تنخواہ میں سے پیسے کٹیں گے۔ وہ روب سے بولا تو عائشہ چپ کر گئی۔ تو تم نے سوچ رکھا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ واپس ہی آئے گی؟ توقف کے بعد وہ بولی تو دکھی تھی۔ حیان نے لب بھینچے۔ میرے خیال میں تمہیں ایک اچھی سی نیند لینے کی ضرورت ہے، پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ وہ فوراً رکھائی پہ اتر آیا اور کال خود ہی ڈسکنیکٹ کر دی۔ موبائل سائیڈ پہ رکھتے ہوئے وہ بہت ڈسٹرب تھا۔ زندگی کے اس موڑ پر آ کر مجھے بیٹے کی کمی محسوس ہو رہی ہے، خود کو مکمل طور پر اپاہج محسوس کر رہا ہوں میں۔ نصرت بیگم کے جانے کے بعد مصطفیٰ صاحب آپ دیدہ ہوئے تو زاہدہ بیگم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ دل چھوٹا مت کرے مینو کے ابا۔ پھر ایک دم احساس ہونے پہ وہ تھم گئی، گھبرا کر بے اختیار ان کی طرف دیکھا۔ کافی عرصہ ہوا وہ اب بیٹیوں کے نام سے پکارے جانا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن وہ یوں ہی لیٹے خلا میں دیکھتے رہے۔ کہتے ہیں بیٹے والدین کے ساتھ تعمر نہیں رہتے، لیکن بیٹیاں پلٹ پلٹ کر آتی ہیں ماں باپ کے پاس۔ وہ یاسیت سے بولے۔ اماں نے دنگ ہو کر انہیں دیکھا۔ مینو ہماری سب سے پیاری پہلی اولاد، غلطی جرم گناہ کچھ بھی ہوا ہو اس سے، وہ پلٹی ہی نہیں۔ ابا آزردہ تھے، آئی تو تھی وہ کمبخت، دروازے سے ہی بھوکا پیاسا لوٹا دیا تھا ہم نے اسے۔ اماں کا لہجہ بھی کپ کپایا۔ بڑی غلطیوں کی سزا اور ان پر غصے کا دورانیہ بھی بڑا ہوا کرتا ہے، شاید اسی لیے وہ بے بسی سے بولے۔ اللہ جانے کہاں رہتی ہے، ہم نے تو کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اماں کے دل سے بھی ہوک اٹھی۔ اس پر آئی تو معاف کر دیں گے حریم کی ماں، قدم تو وہی ہے جو اٹھایا جا چکا،
واپس تو پلٹنے سے رہا، لیکن شاید ہمارے اس فیصلے سے ہمارے گھر کی خوشیاں ضرور لوٹ آئیں، وہ پسمردگی سے کہہ رہے تھے۔ اماں نے ہول کر ان کی زرد پڑتی رنگت دیکھی۔ ایکسیڈنٹ کے بعد مستقل بستر پہ رہنے کے بعد ان کا رویہ حریم کے ساتھ بھی بہت بہتر ہو گیا تھا، اور اب نرمین کے لیے ان کے یہ خیالات، اماں کا دل خوشی کے ساتھ اوہام کا بھی شکار ہوا۔ اب مستقل گھر پہ ہوں تو گھر کی اداسی اور خاموشی ڈرانے لگی ہے مجھے۔ یہاں تو میری چڑیوں کی چہکاریں گونجا کرتی تھیں، اتنا اجاڑ اور بیابان لگنے لگا ہے یہ باغ۔ ان کا لہجہ کپ کپایا اور رند گیا۔ اماں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ انہوں نے بے اختیار ان کے کندھے دبانے شروع کر دیے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ تندرست ہو جائیں تو ساری رونقیں واپس آ جائیں گی اس گھر کی انشاءاللہ۔ ابا نے بے بسی سے آنکھیں موند لیں۔ دل کو واقعی بہت سے اوہام نے جکڑ کر بوجھل کر رکھا تھا، اور دل تھا کہ گزرتے وقت کو بلانے کے لیے ہمک رہا تھا۔ زندگی ایک دم سے ایسے ٹیڑھے میڑے اور غیر متوقع راستے پہ آ نکلے گی، کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ عباد کی اچانک موت نے تمہاری گمشدگی کے غم کو مدھم کر دیا تھا شاید۔ دنوں مہینوں سنبھل ہی نہیں پایا۔ لانگ ڈرائیو کے بعد وہ اسے لیے پارک میں آ گیا تھا۔ واکنگ ٹریک پہ چلتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ گزرے وقت کے صفحے کھول رہا تھا۔ اتنی جوان موت کوئی بھی سنبھل نہیں پاتا زیڈ، وہ بے حد آزردہ تھی۔ مجھے آج تک رات کو وہی خواب آتے ہیں، عباد کی زندگی کے آخری لمحات اور ہاسپٹل کے ٹھنڈے کوریڈور میں گزری راتیں۔ آئی سی یو میں پھیلی دوائیوں کی مہک میری سانسوں کا حصہ بن گئی ہے جیسے۔ وہ تکلیف میں تھا، آمنہ نے تیزی سے محسوس کیا۔ پھر سے یہ سب مت دہراؤ زیڈ، اسی فیز سے بار بار گزرنا انسان کو ہر بار وہی تکلیف دیتا ہے۔ اس نے روکا۔ نہ بھی دہراؤں تو؟ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے تھم گیا۔ کچھ تکلیفیں یادوں کی محتاج نہیں ہوتی، وہ دل میں گھر کر لیتی ہیں اور ہمیشہ ہی تکلیف دیتی ہیں۔ عباد کو کھونا، تمہیں کھو دینا، یہ دونوں ایسی ہی تکلیفیں ہیں۔ میں تو اب دوبارہ سے مل گئی نا، وہ اس کا دھیان بٹانے کے لیے فریش موڈ میں واپس آتے ہوئے کھلکھلائی۔ زیاد نے مبہم انداز میں کہہ کر سر ہلایا۔ اور ہاں، تم نے عباد کی مسز کے بارے میں نہیں بتایا، ان کی تو لو میرج تھی، کیسی ہیں وہ؟ ملوایا بھی نہیں تم نے ان سے، میں عباد کا افسوس ہی کر لیتی۔ آمنہ کے ذہن میں اچانک ہی جھماکا ہوا، زیاد کا دل بوجھل ہونے لگا۔ زیڈ، وہ اس سے چند قدم آگے تھا۔ آمنہ لپک کر اس کے سامنے آئی تو وہ مجبوراً رکا۔ عباد کی مسز کیسی ہے؟ وہ بھی گاڑی میں اس کے ساتھ ہی تھی۔ زیاد کا دل دکھ سے بھرا، آخری سفر بھی ساتھ ہی کیا ان دونوں نے۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ مطلب؟ آمنہ کا تحیر سے منہ کھلا۔ وہ دونوں ہی کا آخری سفر تھا۔ زیاد کو پھر سے تکلیف ہوئی۔ یا اللہ! آمنہ نے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا تمہیں تکلیف دی میں نے، وہ روحانسی ہو گئی۔ اٹس اوکے۔ زیاد نے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیلا کر اسے شرمندگی سے نکالنا چاہا۔ سردی بڑھ رہی ہے، ایک کافی ہو جائے؟ شیور، وہ خود بھی اسے اس اداسی اور دکھ کے حصار سے نکالنا چاہتی تھی۔ زیاد نے گہری سانس بھر کر اس کے ساتھ پارک میں موجود کیفے کی طرف قدم بڑھائے، ورنہ گفتگو جس نہج کی طرف بڑھ رہی تھی، اس باب کو ابھی فی الحال کھولنے کی ہمت زیاد میں بھی نہیں تھی۔ مائرہ، تم یہیں ٹھہرو، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ پاپا نے اچانک ہی اسے روکا تھا۔ رابعہ بیگم چائے کے مگ اٹھائے کمرے سے نکل گئیں۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے پاس بیٹھ کے کنارے آ بیٹھی۔ آؤٹ لیٹ پہ بھی نہیں جا رہی تم؟ پڑھائی بھی ختم ہو چکی، آگے کیا پلان ہے تمہارا؟ انہوں نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ رابعہ بیگم کی نسبت ان کا انداز دو ٹوک ہوتا تھا، اس لیے مائرہ سنبھل کر بولی، کچھ نہیں پاپا، زندگی انجوائے کرنا ہے بس۔ زندگی تو ساری عمر انجوائے کی جا سکتی ہے بیٹا، اگر وقت پہ درست فیصلے کر لیے جائیں۔ انہوں نے گھماؤ پھراؤ کیے بغیر سیدھا موضوع پہ آتے ہوئے کہا۔ بعض فیصلے بہت مشکل ہوتے ہیں پاپا، وہ محتاط انداز میں بولی۔ تو انہیں والدین پہ چھوڑ دینا چاہیے، انہوں نے برجستہ کہا۔ پھر قدرے توقف کے بعد قطعیت سے بولے، شازل کا پروپوزل ہے، تمہاری خالہ نے دیا، اور میری دل سے خواہش ہے کہ تم اپنی رضامندی دے دو۔ پاپا، ابھی میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، وہ دبے لفظوں میں احتجاج کرتے ہوئے بولی۔ آج نہیں تو کل یہ فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے مائرہ، بیٹیاں تو کسی کی بھی گھروں میں نہیں بیٹھی رہتی،
قانون قدرت کے مطابق چلنے میں ہی بھلائی ہے سب کے لیے۔ ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اس بار مائرہ کی ایک بھی نہیں سننے والے۔ شاید رابعہ بیگم نے بہت اچھی طرح ان کی ذہن سازی کی تھی۔ جی پاپا، وہ ضبط کرتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولی۔ لیکن شازل ہی کیوں؟ کیا مجھے کوئی اور رشتہ نہیں مل سکتا؟ یس آف کورس، وہ فوراً بولے۔ کوئی بھی کہیں بھی چلے گا، لیکن یہ بن باز ختم کرو اب۔ مما کی سوئی تو شازل پر ہی اٹکی ہوئی ہے، مائرہ کڑھی۔ وہ اس لیے کہ شازل کو ہم جانتے ہیں، اپنا بچہ ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارے لیے کیئرنگ ہے۔ جتنی انڈرسٹینڈنگ یا کمفرٹ زون تمہارا شازل کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ اس لیول پہ آتے سالوں لگ جائیں گے۔ بس یہی سوچ تھی ہماری اس اصرار کے پیچھے، اینڈ دیٹس آل۔ وہ مسکرائے، لیکن ان کی فکر اور سوچ کا انداز مائرہ کو بھی کچھ بلکہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا۔ زلفی کو اس ہفتے میں تیسری بار دروازے پہ دیکھ کر طوبہ کا دماغ گھوما۔ میں ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا ماموں کے لیے سیب لے جاؤں۔ یہ سیب آپ اپنے گھر ہی لے جائیں زلفی بھائی، کیونکہ ابا سو رہے ہیں اور اماں سبزی کی دکان تک گئی ہیں۔ وہ لفظ بھائی پہ زور دیتے ہوئے رکھائی سے بولی۔ ارے، اسے دروازہ بند کرنے پہ تلا دیکھ کر زلفی نے پاؤں دروازے کے بیچ رکھ دیا۔ ایسی بھی کیا بے رخی؟ ماموں سو رہے ہیں تو کیا ہوا، گھر پہ تو ہے نا، اور مامی بھی آ ہی جائیں گی۔ تم تو ایسے دروازہ بند کر رہی ہو جیسے میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ وہ پرشوق نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے بولا۔ طوبہ کو اس کی نظروں سے گھن آئی۔ سوری زلفی بھائی، آپ کو چاہے برا لگے لیکن میں ایسے کسی کو بھی اندر نہیں بٹھا سکتی۔ آپ انتظار کر لیں، تھوڑی دیر بعد آ جائیں، جب اماں آ جائیں گی یا ابا جاگ جائیں گے۔ وہ کسی طور بھی زلفی کو اندر بٹھانے والا رسک لینے کو تیار نہ تھی۔ زلفی کا دماغ گھما، اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ اندر سے طوبہ نے اس کا ارادہ بھانپ کر دروازے کو بند کرنے کے لیے دھکیلا۔ ارے ہائے، یہ کیا دھکم پیل ہو رہی ہے نگوڑ مارے۔ اماں دور ہی سے معاملہ بھانپ کر ہانپتی کانپتی گھر کی طرف لپکی تو زلفی کرنٹ کھا کر پلٹا۔ دروازہ کھٹاک سے بند ہوا تھا۔ زلفی کی شکل دیکھ کر اماں سن ہوئی۔ یہ دیکھ لو مامی، اپنی بیٹی کی بد تہذیبی، منہ پہ دروازہ مار کے بند کیا ہے اس نے۔ اس نے تمہیں بتایا ہوگا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں؟ اماں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں تو ماموں کے لیے سیب لے کر آیا تھا، اور وہ کون سا اکیلی ہے گھر میں؟ ماموں زندہ سلامت ہیں گھر پہ۔ اللہ انہیں زندہ سلامت ہی رکھے۔ آئندہ میں اپنے دروازے پہ یہ دھکم پیل نہ دیکھوں۔ اجازت کے بغیر تم کسی کے بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب تم جاؤ، دوبارہ اپنی اماں کے ساتھ ہی آنا۔ وہ اسی سرد مہری سے بولی تو زلفی کھسیا گیا۔ میں کون سا ہوں بیگانہ ہوں مامی، کھا تھوڑی نہ جاتا اسے۔ جاؤ اور اپنی اماں کو سلام کہنا۔ اماں نے صفا چٹ لفظوں میں اسے نہلایا تو وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے سیب والا شاپر بھی ساتھ لے گیا۔ طوبہ شاید دروازے پہ ہی کھڑی تھی۔ موٹر سائیکل روانہ ہوتے ہی اس نے دروازہ کھول دیا۔ اماں، وہ ان کے اندر آتے ہی ان سے لپٹ گئی۔ ابھی تک وہ خوف زدہ تھی۔ دیکھا آپ نے کس قدر ذلیل ہیں زلفی بھائی، زبردستی اندر گھس رہے تھے، بتایا بھی کہ آپ گھر پہ نہیں اور ابا سو رہے ہیں۔ وہ رو ہنسی ہو گئی۔ آئندہ بند دروازے سے ہی جواب دے دینا، ایسے کمینوں کے لیے دروازہ کھولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اماں پہ آج بہت کچھ وارد ہوا تھا، اسی لیے مینو آپا اور آپی ناپسند کرتی تھی انہیں۔ وہ سو سو کرتی اماں کے ہاتھوں سے سبزیوں کے تھیلے لیتی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی تو اپنی ٹانگوں میں سے جان نکلتی محسوس کر کے وہ وہیں برآمدے میں بچھے تخت پہ گر سی گئیں۔ ان کی بیٹیاں صرف زلفی کی کم تعلیم ہی نہیں، اس کے کردار کی گراوٹ سے بھی متنفر تھیں۔ آج کے چھوٹے سے واقعے نے انہیں بہت کچھ سمجھا دیا۔ اپنے ابا کو زلفی کے آنے کے بارے میں مت بتانا، ایسے ہی دل برا ہوگا ان کا۔ وہ ہانڈی پکا رہی تھی، جب اماں نے سرسری لہجہ بنا کر کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ رات گئے کمرے میں آیا تو میرب سو چکی تھی۔ اسے دیکھ کر حریم نے بے اختیار آنکھوں پہ بازو رکھ کر سونے کا تاثر دیا، لیکن وہ آہستگی سے دروازہ کھولتے ہی اس کا یہ عمل دیکھ چکا تھا۔ کپڑے بدل کر بستر پہ آیا تو وہ ویسے ہی چت پڑی رہی۔ تم جاگ رہی ہو حریم؟ اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی تھی۔ جاگ بھی رہی ہوں تو کیا؟ وہ یوں ہی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے بھاری آواز میں بولی تو زیاد نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو چہرے پر سے ہٹا دیا۔ طبیعت کیسی ہے؟ بہت جلدی یاد آ گیا۔ وہ شکوہ کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن بے اختیار ہی لبوں سے پھسل گیا۔ بھولا ہی کب تھا۔ وہ اس کی کلائی چھوڑتے ہوئے اپنی جگہ ہی نیم دراز ہو گیا۔ آمنہ انیکسی میں ہے، کوشش کرنا اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ رہے۔
کھانا ناشتہ تم خود ہی پوچھنا۔ کیا میرا اس سے تعارف ہے یا صرف ایک کام والی کے طور پر خود کو متعارف کروانا ہے میں نے؟ وہ بھیگے ہوئے لہجے میں کہتے اسے اٹھ کر بیٹھنے پر مجبور کر گئی۔ یہ کیا فضول باتیں کر رہی ہو تم؟ مجھے اپنی زندگی پھر سے زیرو پہ کھڑی محسوس ہو رہی ہے زیاد۔ تم مجھ پہ شک کر رہی ہو؟ شک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حقیقت اتنی سفاکی سے میرے سامنے کھڑی ہے۔ وہ آنسو پیتے ہوئے بولی۔ میری الجھنیں مزید مت بڑھاؤ، وہ کراہا۔ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے یاد رکھنا زیاد، ہماری زندگی کا فیصلہ تم نے کیا تھا۔ میں 1% بھی اپنی رضامندی سے تمہاری زندگی میں نہیں آئی۔ میرے خیال میں تم اب سو ہی جاؤ تو بہتر ہے، خامخواہ میرا بھی دماغ خراب کر رہی ہو۔ وہ تحمل سے بولا۔ میں کل ابا سے ملنے جانا چاہتی ہوں، میرو کو ساتھ لے جاؤں گی اگر تمہاری اجازت ہوگی تو۔ بے اتنائی سے بھرپور انداز۔ زیاد نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا۔ چلی جانا اور میرو کو بھی ساتھ لے جانا۔ وہ دوبارہ لیٹ گیا تھا۔ آج نہیں کہو گے کہ میرب کا دھیان رکھنا؟ نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے تم ہمارے دونوں بچوں کا بہت اچھے سے دھیان رکھتی ہو۔ وہ آنکھیں موندے ہوئے آرام سے بولا تھا۔ حریم کو ٹوٹ کر رونا آیا۔ بھلا اب یہاں تک آ کر اس میں اتنا حوصلہ تھا کہ اس پیارے شخص کو کسی اور کے حوالے کر دیتی۔ وہ کروٹ لیے چپکے چپکے روتی رہی، یہ جانے بنا کہ اس کے پاس لیٹا شخص اس تمام رات اپنی آئندہ زندگی کی ترجیحات سیٹ کر رہا تھا۔